السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم اپنے تمام معزز سامعین و ناظرین کو المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم اسلام فورٹ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ ویبینار کا سلسلہ گزشتہ کچھ عرصے سے آغاز ہوا ہے اس کا، جس میں ہم 3 ویبینار پہلے کروا چکے ہیں، اور اسی ویبینار کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے جو خصوصی طور پر جدید معیشت، مالی معاملات اور حلال و حرام پر ہم نے منعقد کیا ہے۔ اس موضوع پر المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک البیان میگزین ہے جو سہ ماہی یہاں سے شائع ہوتا ہے، خصوصی نمبر بھی اس کا جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے اور اس کے 2 ایڈیشن آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کمنٹس کے اندر جو ہے اس کا PDF اور یونیکوڈ دونوں کے لنک ڈال دیں گے تاکہ لوگ اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حلال و حرام ایک بڑا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے۔ جب ہم نے اس ویبینار کو لانچ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس سوالات کے کافی، یوں سمجھ لیجئے کہ بے شمار سوالات ہمارے پاس آئے اس ویبینار کے سلسلے میں، جس میں بہت سے مسائل میں، کیونکہ کاروبار لوگوں کے مختلف ہیں اور ہر طرز کے اندر کوئی نہ کوئی شک شبہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، تو بہت سارے سوالات لوگوں نے بھیجے۔ ہم نے ان میں سے کچھ چیدہ سوالات اپنے وقت کے حساب سے، کہ جو ہمارے پاس ایک مختصر وقت ہوتا ہے، مختصر وقت میں جو بہت زیادہ اہم سوالات ہیں جن سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے یا دیگر جگہوں سے ان کو سوالات کے جوابات عمومی طور سے نہیں مل پاتے، تو ان کا ہم نے جو ہے وہ ان سوالات کو ہم نے چنا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے 2 معزز مشائخ، سب سے پہلے شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ موجود ہیں۔ یہ پاکستان سے جو ہے وہ معہد السلفی تعلیم و تربیہ گلستان جوہر کراچی سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہیں، اور پھر مدینہ یونیورسٹی سے کلیہ حدیث میں انہوں نے جو ہے وہ بیچلرز کیا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز شیخ، وہ شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ ہیں۔ انہوں نے بھی معہد السلفی تعلیم و تربیہ گلستان جوہر کراچی سے اپنی جو ہے تعلیم اس کو مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کلیہ شریعہ مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے مکمل کی ہے۔ آج کے مشائخ کے تعارف کے بعد سوالات کے سلسلے کی جانب آنے سے پہلے شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ آپ سے آج کے ویبینار جو معیشت، حلال و حرام اور اقتصادی معاملات پر ہے، اس کے بارے میں کچھ جو آپ کی نظریہ ہو، جو اس کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، 3 باتیں میں کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اسلام صرف مسجد کی حد تک ایک دین ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ سمجھ لیجئے۔ باقی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد میرا گھر ہے، میری خوشی ہے، میری غمی ہے، میرا کاروبار ہے، میرا پہننا، لباس، میری گفتگو، میرا انداز، میرا کھانا پینا، اس میں اللہ کون ہوتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے، جس کو ہماری ایک لبرل سوچ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام بس یہ ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ اور اسی طرح مارکیٹس میں، ہمارے کاروبار کے اندر اسلام کا کیا لینا دینا، اسلام کو کیا پتہ۔ تو یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ سوچ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے انداز سے جینا چاہتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے تو جو اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسانیت کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کا حریص ہے، اس کے لیے چاہے وہ پورے معاشرے کو کچل دے، مار دے، پورے معاشرے کو جہنم میں جھونک دے، لیکن وہ سب کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ جب یہ سوچ انسان کی ہوتی ہے نا، حریص ہوتا ہے مال کا، مال تو ہر ایک کو چاہیے، تو اس میں انسان پھر وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے نا کہ ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال من الحرام، کے لوگوں پہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا اس کو پرواہ نہیں ہوگی، بس پیسے کی پرواہ ہوگی، آنا چاہیے، حلال ہے حرام ہے، کہاں سے آ رہا ہے اس سے غرض نہیں ہے۔ تو یہ سوچ ہمارے معاشرے کی بنتی جا رہی ہے کہ جی اب اسلام میں ابھی تک وہی 1400 سال پرانی دقیانوسی خیالات اور وہ تصورات دے رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرو۔ پیسہ آ رہا ہے، کما رہے ہیں ہم، دنیا بڑھ رہی ہے، آگے ترقی کر رہی ہے۔ یورپ، امریکہ دیکھیں کہاں پہنچ گئے، یہ بینکنگ سسٹم کے اپنے ذریعے سے دنیا کو انہوں نے کتنا آگے بڑھا دیا ہے، اور کتنا ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک بنیادی سوچ، ایک جس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں، برا لگے کسی کو، گھٹیا سوچ ہے کہ ہم صرف اس دنیا کو آباد کرنے آئے، یا صرف اپنے مفاد کا ہم سوچتے ہیں۔ لیکن سود یہی ہے نا کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔
سود میں ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان مجبور، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، میں آپ سے پیسے لیتا ہوں کسی بھی طریقے کسی بھی ذریعے سے، اور آپ کہتے ہیں اب تم کچھ بھی کرو، تم اس سے شادی کرو، تم اس سے اپنا گھر بناؤ، تم اس سے گاڑی لو، تم اس سے بزنس کرو، تمہیں فائدہ ہو نقصان ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے اس کے اوپر اتنے پیسے چاہیے. اب میں تو دبتا جاؤں گا قرضے پہ، اور آپ کے پاس آپ بیٹھے بیٹھے بڑھتے جائیں گے. یہ ایک فرق آئے گا معاشرے کے اندر جو آ رہا ہے اور آ چکا ہے، کہ ایک ہرس بڑھتی جاتی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور یہاں غریب دبتا جاتا ہے. یہ معاشرہ پورا برباد ہو جاتا ہے اس لبرل سوچ کی وجہ سے، یا اس مادیت کی وجہ سے کہ صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ. ہاں، قرآن نے مال کو قوام کہا ہے، آپ کی ایک مضبوط ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بھیک مانگے، انسان سوال کرے اور کمائے نہیں، کمائے لیکن ان اصولوں کے تحت جو ہمارے خالق نے، میرے اللہ نے جو مجھے پیدا کر کے جو اصول دیے جینے کے، سلیقے کے، جس میں سب کا بھلا ہو. صرف میں ایک لالچی بن کر، حریص بن کر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے پیچھے نہ پڑوں، بلکہ غریب کا بھی بھلا ہو، امیر کا بھی فائدہ ہو، سب کے لیے آسانی ہو، سب سکھ چین سے رہیں، معاشرے میں افراتفری نہ ہو، معاشرے میں بے روی نہ ہو، معاشرے میں قتل و غارت گری نہ ہو جو مال کی بنیاد پر ہوتی ہے، معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو. یہ سارے بنیادی اصول ہیں شریعت کے، جو ہمارا خالق ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. وہ ہمیں کوئی دنیا کے جو بڑے بڑے معاشیات کے ماہرین ہیں ان سے ملنے والے طریقوں سے صرف ہمیں ہرس ملتی ہے مال کی، بھلا نہیں ملتا معاشرے کا. معاشرے کا بھلا ہمارا خالق ہی ہمیں دے سکتا ہے. ان ساری چیزوں کو سوچ کر، ذہن میں رکھ کر، پھر ہمارے اس پروگرام کو جب آپ سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گی کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے ان سارے کاروباری طریقوں اور انداز کے پیچھے، کہ اسلام کس طریقے سے فرد کے بجائے معاشرے کا بھلا سوچتا ہے. جزاکم اللہ خیر واصل جزاک. اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. شیخ، پہلا سوال آپ سے ہے. شجاعت خان صاحب جو ہیں وہ کراچی سے بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی شریعہ کمپلائنس کمپنی کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، کیا ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں اور ان کمپنیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے 33% پروفٹ فارمولے کی وضاحت کر دیں تو آسانی ہو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بنیادی طور پہ کراچی اسٹاک ایکسچینج تھا، جس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کر دیا گیا ہے، اور یہاں شیئرز اور بانڈز جو ہے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے بنیادی طور پہ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیئرز کا کاروبار جو ہے وہ حلال ہے، یعنی کاروبار اس کا لین دین جو ہے اس میں وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ شیئرز کس کے لیے جا رہے ہیں. کافی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کاروبار حلال ہوتے ہیں، کافی کمپنیز ایسی بھی ہیں کہ جن کے کاروبار شرعی لحاظ سے حرام ہیں، جیسا کہ بینکس ہیں تو ان کا کاروبار سود کا ہے، اسی طرح انشورنس کمپنیز ہیں، یا کوئی ایسی کمپنی ہے جیسے کوئی شراب بنانے والی ہو، یا اس طرح کے مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، تو ان کے شیئرز جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے. اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے شیئرز لے رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کمپنی کا میں شیئر خرید رہا ہوں تو اس کا جو کیپٹل ہے تو یا اس کے جو ایسٹس ہیں جو اس کمپنی کے شیئرز میں جو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے شیئرز اس کو، تو وہ جو کیپٹل ہے وہ سارا کا سارا حلال ہونا چاہیے. یعنی اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا سودی قرضہ نہیں ہونا چاہیے. اور سودی قرضہ کیونکہ ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ قرضے پر چل رہی ہوتی ہیں، تو بہرحال ان کو جو ہے وہ مجبوراً قرضہ کئی جو ہے وہ مراحل میں لینا پڑتا ہے. تو اگر قرضہ ہو بھی تو اس میں پھر یہ کنڈیشن رکھی جاتی ہے بعض علماء کی طرف سے، کیونکہ حلال اور حرام کا اختلاط ہو گیا. سودی قرضہ جب ہم لیتے ہیں تو وہ مال حرام کا ہے، تو جب اختلاط ہوتا ہے حرام اور حلال کا تو اس میں پھر ایک پرسنٹیج رکھی جاتی ہے کہ جی اس سے اوپر جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ حرام جو ہے وہ حلال پر غالب ہو جائے گا اور وہ پھر جو حلال مال ہے وہ بھی حرام کے حکم میں آ جائے گا. اب وہ کتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے، اس میں علماء کے مختلف موقفات ہیں. بعض نے 33% کہا ہے، کسی نے 37% کہا ہے. تو یہ ایک مختلف جو ہے وہ رائے ہے. پھر ایک اور چیز جو دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ذرائع آمدن حرام ہے اس سے جو آمدنی آ رہی ہے، مثال کے طور پہ بینک نے انشورنس کلیم کرتا ہے، بینک جو کمپنی انشورنس کلیم کر رہی ہوتی ہے یا اس کے پاس بانڈ رکھے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں جو کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا بھی ان کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے جو کہ ذرائع آمدنی حرام کے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ سی او ڈیز ہوتی ہیں، جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اور ڈپازٹ کے یا سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس پر بھی ان کو انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے. اس طرح کی جتنے بھی ذرائع آمدن حرام کے ان کو جمع کر لیا جائے
تو اس سے جو انکم ہو رہی ہے کمپنی کو وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی علماء نے ایک کنڈیشن رکھی ہے. تو جو علماء کرام نے لسٹ بنائی ہوئی ہے بالکل ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، جیسا کہ خود شجاعت خان صاحب نے ذکر کیا کہ شریعہ کمپلائنٹ لسٹ جو ہے وہ علماء نے بنائی ہوئی ہے. تو اس میں وہ جو علماء زیادہ اس پہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. البتہ ایک چیز کی میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ لسٹ ہمارے یہاں بنتی ہے تو اس میں وہ قرضہ تو حرام سمجھا جاتا ہے جو سودی بینکوں سے لیا جائے، لیکن ایسی انویسٹمنٹ جو کہ اسلامی بینک سے ہو تو اس کو شریعہ کمپلائنٹ ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو اس میں حرام نہیں سمجھا جاتا. جبکہ ہماری نظر میں اس میں بھی کافی سارے شکوک و شبہات ہیں. تو اگر کوئی بھی کمپنی ایسی ہو جس میں چاہے اس نے سودی بینک سے قرضہ لیا ہو یا اسلامی بینک سے بھی لیا ہو تو بھی اس کو جو ہے وہ شکوک و شبہات کی زد میں آتی ہے اور اس کے شیئر لینے سے بچنا چاہیے. تو باغرت ایسی کوئی کمپنی اگر ملتی ہے ہمیں کہ جس کے جو ہے اس کا یعنی کیپٹل کے اندر اس طرح کے مسائل نہ ہوں، کوئی سودی قرضے والے یا اس کی آمدنی اس میں نہ ہو، تو اس کو اس کے شیئرز لینا، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. باقی 33% پروفٹ کی جو بات کی، میرا خیال ہے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 33% جو ذرائع آمدن سے جو حرام ہو ان سے جو پروفٹ آتا ہے غالباً اس کی بات کر رہے ہیں. ورنہ 33% پروفٹ تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے شیئرز کے اوپر ڈیویڈنڈ ملتا ہے، جس کے پاس بھی شیئرز ہوتے ہیں تو اس کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے. تو ڈیویڈنڈ اگر شیئرز حلال ہے تو ڈیویڈنڈ بھی حلال ہے، اور اگر ذرائع آمدن حرام کے ہیں کمپنی کے تو اس سے اگر 5% سے زیادہ اس کو پروفٹ آ رہا ہے کمپنی کو، اس کے شیئرز نہیں لیے جا سکتے. جزاکم اللہ خیر. شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ، دوسرا سوال آپ سے ہے. محمد ذیشان صاحب اور آصف احمد صاحب، ان دو افراد نے سوال بھیجا ہے جو تقریباً ایک ہی جیسا ہے. کراچی سے انہوں نے بذریعہ واٹس ایپ یہ سوال بھیجے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً تمام کام جو ہے وہ ادھاری پر چلتا ہے. اکثر کام اگر مارکیٹ میں کوئی چیز ہول سیل پر لینے جائیں تو مختلف اشکال کے ریٹ پر دستیاب ہیں، جیسے نقد میں 110 روپے 15 دن ادھار پر، اور 120 اور 30 دن کے ادھار پر 130 کے حساب سے. اور اس اشکال پر کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، نقد اور ادھار کی کاروبار کی جو شکلیں ہیں یہ آج کے دور میں ہماری مارکیٹس میں بہت عام ہو چکی ہیں، اور کاروبار اکثر و بیشتر اب اسی طرح سے ہوتا ہے. اس مسئلے کو دو انداز سے سمجھ لیجئے. ایک ہے کہ قسطوں پر کسی چیز کو بیچنا. تو قسطوں پر کسی بھی چیز کو بیچنا اور خریدنا یہ تو جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید کی آیت ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کاروبار کی جو شکل شریعت نے منع نہیں کی وہ اپنی جگہ پر جائز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ایک یہودی سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدی تھیں، اشترا طعاما من یہودی، اور وہ آپ نے ادھار پر خریدی تھی، جو آپ نے پیسے بعد میں دینے تھے، جس کی جو وضاحت کچھ حدیث میں یوں بھی ہے کہ آپ نے درہ اس کے پاس گروی رکھوائی تھی جو آپ کی وفات تک اس کے پاس موجود تھی. تو یہ سیدہ بریرہ کا بھی واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان احادیث کے بعد ان میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ اس میں قیمت میں اتار چڑھاؤ تھا، قیمت کا فرق تھا کہ نقد میں اتنا اور ادھار میں اتنا. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں لوگوں کا سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ نقد میں ہم ایک چیز لیتے ہیں مثال کے طور پہ 100 روپے کی، لیپ ٹاپ ہے اگر آپ لینے جاتے ہیں مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا ہے، اور اگر آپ چیز قسطوں میں لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، لیپ ٹاپ لیتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو قسطوں میں مثال اگر آپ قسطیں کرواتے ہیں اس کی ہر مہینے کی، تو یہ مثال 1.5 لاکھ روپے کا اینڈ میں آپ کو پڑے گا. اب لوگ یہی سوال کرتے ہیں 50,000 روپے جو ہم اوپر دے رہے ہیں 6 مہینے یا سال کے بدلے میں، یہ سود تو نہیں ہے، حرام کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو کچھ بہت کم علماء ہیں جنہوں نے اس کو حرام کہا ہے اور سود کہا ہے، سود کی بنا پر، اور کچھ علماء نے اس کو حرام کہا ہے لیکن سود کی بنا پر نہیں کہا. لیکن جمہور علماء اور جس میں دور حاضر کے بھی علماء، پرانے علماء بھی، ائمہ اربعہ جو ہیں، وہ سب اس کے حلال اور جائز ہونے کے قائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود کا کوئی عنصر شامل ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا. یہ میری چیز ہے، میں نقد میں ہی اگر اسے 100 روپے کی بیچتا ہوں اور آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ نے کہا یہ کتنے کی ہے، میں نے کہا 100 روپے کی، آپ کہتے ہیں کچھ کم کر لو، میں کہتا ہوں 90 کی، 80 کی، ہمارا ایک سودا طے ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک شبہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں یا سود، ایک چیز کی 2 قیمتیں، یہ بھی ایک لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی 2-3 قیمتیں آ گئیں، لیکن جب ایک چیز پر تعین ہو گیا کہ یہ 100 روپے کی چیز جو میں دے رہا تھا وہ 80 کی اب میں نے آپ کو دے دی، تو سودا درست ہے. اب اس کی جو شکل بنتی ہے نا، جو طریقہ کار بنتا ہے جو جواز کا ہے یا عدم جواز کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس ایک چیز لینے کے لیے آتے ہیں،
آپ کا میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. یہ ابھی آپ لے رہے ہیں, ابھی آپ پیمنٹ کریں گے 100 روپے کی, آپ ادھار پر لے رہے ہیں, قسطوں پر لے رہے ہیں, 10 مہینے 15 دن 10 دن جو بھی ہے اس میں یہ اتنے کی طے ہونا چاہیے. ابھی ایسا نہیں کہ آپ چیز اٹھا کے لے جائیں اور کہیں چلو دیکھتے ہیں. یہ اگر آپ اس طریقے سے چیز اٹھا کے لے گئے یہ اب جائز نہیں, کیونکہ یہ ایک چیز کی دو قیمتیں, نہا ان بیعتین فی بیع, یہ جو بعض علماء نے تفسیر کی ہے وہ اسی شکل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں ایک سودا کرتے ہوئے 2 سودے کرنے سے منع کیا ہے. اس کی ایک شکل یہ ہے جو بعض اہل علم نے ذکر کی ہے, جامع ترمذی وغیرہ میں, دیگر کتب حدیث میں امام بہقی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. وہ اس طرح سے بغیر تعین کے, لیکن جب ایک چیز کا تعین ہو جاتا ہے, آپ لیتے ہوئے تعین کر لیتے ہیں, یہ نقد ہے, آپ نے پیسے دے دیے, یہ ادھار ہے 15 دن کا, یہ ادھار ہے مہینے کا, اور چیز کی قیمت طے ہو گئی, قسطیں طے ہو گئی, مہینہ 2 مہینے 6 مہینے, جب طے ہو گیا اب آپ پیسے اگر زیادہ بھی لے رہے ہیں تو وہ چیز کے بدلے میں لے رہے ہیں. جو سود ہوتا ہے نا وہ ایک ہی چیز, ایک ہی جنس ہوتی ہے, پیسے کے بدلے میں پیسہ بڑھتا ہے. اور نقد اور ادھار کے اندر یہ چیز کے بدلے میں اگر پیسہ آتا ہے, وہ اگرچہ ٹائم پیریڈ اوپر ہو رہا ہے لیکن وہ چیز کے بدلے میں پیسہ آ رہا ہے, اس میں سود کا کوئی عنصر نہیں ہے. ایک سودے میں 2 سودے نہیں ہو رہے, یہ چیز طے ہو گئی اور وہ آپ کے سامنے شکل ذکر کر دیا. اگر طے نہیں کیا آپ نے, سودے کو طے نہیں کیا, واضح نہیں کیا, تو یہ جائز نہیں ہے. جب یہ طے ہو گیا تو اس کے بعد اب آپ کی قسط ادا نہ کرنے پر یا ٹائم پیریڈ بڑھنے پر کوئی پیسے بڑھنے نہیں چاہیے. اب اگر کوئی پینلٹی لگتی ہے, پیسے وہ بڑھا دیتا ہے, یہ اب سود ہو جائے گا, کیونکہ اب یہ چیز کے بدلے میں پیسے نہیں ہے, یہ پیسے کی ادائیگی نہ کرنے کے بدلے میں, یعنی قرض کے بدلے میں اس نے پیسے بڑھائے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بیع سلم کا شریعت نے قاعدہ پیش کیا. بیع سلم یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے پیمنٹ کر دیتا ہے اور چیز بعد میں لیتا ہے, جس کو آرڈر پہ چیز بنوانا کہتے ہیں, آرڈر پہ کوئی چیز لینا کہتے ہیں. اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب آپ پیمنٹ پہلے کرتے ہیں اور چیز آپ نے بعد میں لینی ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کو سستی ملتی ہے مارکیٹ میں, اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اس کو شریعت نے جائز قرار دیا. اب یہ ایک عموم بلوہ جس کو علم کہتے ہیں کہ ایک عام رائج شکل ہو گئی ہے, ایک سہولت ہے کاروبار کی. اگرچہ قرض سے بچنا چاہیے, قرض کو کوئی اتنا اچھا نہیں جانا گیا, نہیں گردانا گیا, انسان قرض سے بچے, اسی میں عافیت ہے. لیکن اب یہ چیز چونکہ چل پڑی ہے, مارکیٹ میں آ گئی ہے, اور جب ٹائم بڑھے گا تو قیمت بھی بڑھے گی. جب ٹائم آپ پیمنٹ پہلے کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی مل رہا ہے کہ آپ کو چیز سستی مل رہی ہے, تو جب آپ پیمنٹ بعد میں کر رہے ہیں چیز تھوڑی مہنگی مل رہی ہے. کوئی بھی اس میں شرعی قباحت موجود نہیں ہے, تو لہٰذا اس طرح کا اگر کوئی سودا ہوتا ہے, کوئی کام کاج ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر واسم جزاک. شیخ عثمان, اگلا سوال آپ سے ہے. ماریہ صبا صاحبہ ہیں کراچی سے, بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے بزنس میں جو روزانہ کی بنیاد پر منافع دیا جاتا ہے, کیا وہ جائز ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں جو روزانہ کی بنیاد پہ منافع دیا جاتا ہے اس کو انٹرا ڈے سیل پروفٹ کہتے ہیں, یا انٹرا ڈے شیئر سیل پروفٹ اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک ہی دن میں کوئی چیز خرید کر اس کو بیچنا ہے, اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. انسان ایک چیز خریدے اور اس کی قیمت بڑھ جائے تو اسی دن آگے سیل کر دے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن شیئرز کے حوالے سے 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ شیئرز جب بھی بیچے جاتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ شیئرز کی سیلنگ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. یعنی جب ایک شخص نے شیئرز خریدے ہیں تو اب وہ اس کے پوزیشن میں آنے کے لیے سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جس میں عموماً 2 سے 3 ورکنگ ڈیز جو ہیں جو وہ اس میں لگتے ہیں, دن اس میں لگتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب میری قبضے میں ایک چیز نہیں آئی اور میں نے ابھی 2-3 دن میں پروسیس اس کا ہونا ہے اور پھر وہ سیٹلمنٹ ہونی ہے اور شیئرز میرے نام پہ ٹرانسفر ہونے ہیں, اور میں نے اس کے ٹرانسفر ہونے سے پہلے اس کو بھیج دیا, تو اب یہ اس کو بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا تبع ما لیس عندک میں شمار ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ میں اب اس کا مالک نہیں بنا اور میں مالک بننے سے پہلے ہی اس کو آگے فروخت کر دوں, اپنے قبضے میں لینے سے پہلے میں اس کو بیچ دوں. اگرچہ بعض علماء کا اس میں اختلاف اس صورت میں ہے کہ میں نے جو شیئرز خریدے ہیں تو اگر اسی دن اس شیئر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو مجھے پروفٹ ہے, اور اگر اسی دن اس شیئر کی قیمت گر جاتی ہے تو مجھے لاس ہے, حالانکہ ابھی شیئر میرے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوا. تو چونکہ اس سے میں متاثر ہو رہا ہوں اس کے جو ہے وہ قیمت بڑھنے سے یا کم ہونے سے, تو لہذا میں منافع کا بھی حقدار ہوں. لیکن میں اپنی تحقیق کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے. مثال کے طور پہ میں نے جو ہے اگر کوئی چیز خریدی ہے, جیسے لیپ ٹاپ اگر میں نے خرید لیا یا گاڑی خرید لی مثال کے طور پہ, اور جس دن میں نے وہ گاڑی خریدی ابھی وہ گاڑی مجھے ملی نہیں ہے,
لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو گر گئی اور گاڑی بھی میرے قبضے میں نہیں آئی، تو بالاتفاق میں اس گاڑی کو آگے نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ میرے قبضے میں نہ آئے۔ تو اگرچہ اس کی قیمت اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے میں متاثر ہوا ہوں، لیکن میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے شیئرز کے اوپر نیچے ہونے سے، اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے قیمت اس کے میں متاثر ہوں گا، لیکن میں اس وقت نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ سیٹلمنٹ نہ ہو جائے اور شیئرز میرے نام پہ منتقل نہ ہو جائے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عموماً جو انٹرا ڈے سیلنگ ہوتی ہے شیئرز کی، اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے جو عموماً ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب تک کیونکہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو اگر میں نے مثال کے طور پہ ایک شیئر خریدا تھا 100 روپے کا اور اب اسی دن میں نے 105 روپے کا بیچ دیا، تو جب تک اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی مجھے پیسے نہیں ملتے ہیں۔ اب 2-3 دن کے بعد جب پروسیس ہوگا تو وہ 105 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے۔ لیکن اب اس کی سہولت کے لیے کر یہ دیا گیا کہ جو بروکر بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس ہمارا اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں 105 روپے اسی دن منتقل کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ ہمیں لون دے رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ اس وجہ سے ہمیں لون دیتے ہیں کہ ہم آگے انہی کے ساتھ مل کر مزید جو ہے وہ خریداری کر لیں شیئرز کی۔ تو اب چونکہ وہ اصل رقم ہمیں نہیں ملی بلکہ ہمیں لون دیا گیا، اور لون اس بنیاد پہ دیا گیا کہ تاکہ ہم بروکر کو پروفٹ دے سکیں۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ انٹرا ڈے سیلنگ میں جو پروفٹ ہمیں اسی دن ملتا ہے وہ ہمارا اپنا پروفٹ نہیں ہوتا بلکہ بروکر کی طرف سے ہمیں پیمنٹ دی جاتی ہے، تھرڈ پارٹی کی طرف سے، جس کے تھرو ہم یہ بائنگ اینڈ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چونکہ جو پیسے اس نے ہمیں دیے ہیں وہ لون ہے، اور لون پہ وہ پروفٹ لے رہا ہے، تو لہٰذا یہ قرضہ جو اس نے مجھے دیا ہے یہ سودی قرضہ ہے۔ اب اصل پیسے جو ہے وہ 3 دن کے بعد اس کو ملیں گے، مجھے نہیں ملیں گے، تو لہٰذا اس میں سود بھی آ گیا، اور اس میں جو ہے وہ چیز بھی آ گئی کہ لا تبع مالی سے عندک، کہ میں ایک ایسی چیز بیچ رہا ہوں جس کا میں ابھی مالک صحیح طور پہ نہیں بنا ہوں، یہ میرے قبضے میں نہیں آئی۔ لہٰذا شیئر کی انٹرا ڈے سیلنگ جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ویب سائٹ کے تھرو جو کی جاتی ہے زیادہ تر، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزاک۔ شیخ عبداللہ شمیم حفظ اللہ، اگلا سوال آپ سے ہے۔ کفیل احمد صاحب کرنگی کراچی سے بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کیا زمین کی اقساط کی ادائیگی کی صورت میں زکوٰۃ دی جائے گی؟ اور اسی کے ساتھ یہ ایک اور بھی سوال ہے ان کا کہ بینک سے یعنی اسلامی بینک گھر کی مد میں 20 سال کے لیے قرض لینا کیسا ہے؟ سود سے بچنا تقریباً ناممکن ہے اور مجبوراً بینک کے ساتھ معاملات رکھنے پڑتے ہیں، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور بینک میں پیسے بیرونی ملک ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹیکس کی مد میں زیادہ پیسے کاٹے جاتے ہیں، کیا حوالہ ہنڈی کے ذریعے ترسیل کی جا سکتی ہے؟ یہ بھائی نے تقریباً 4 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال ان کا زمین کی خریداری پر، یعنی کوئی پلاٹ وغیرہ انسان خریدتا ہے اور اقساط میں قسطوں پر خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی کیا شکل ہوگی؟ تو اس حوالے سے پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ زمین انہوں نے پلاٹ خریدا ہے رہنے کے لیے، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کریں گے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بنا کر بیچ دیں گے یا رکھیں گے یا آگے بچوں کو دے دیں گے، تو اس صورت میں اگر سیونگ یا انویسٹمنٹ کی نیت ہے تو پھر تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر ویسے نیت کا تعین نہیں ہے رہنے کے لیے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی شکل اس طرح بنتی ہے کہ آپ نے آج یہ پلاٹ اپنے مطلب اس کا ایگریمنٹ کیا آپ نے، اور ایک تھا کہ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے مثال اتنے پیسے دے دیے اور آگے آپ قسطوں پر دیں گے، 10,000 روپے ہر مہینہ قسط ہے، تو اگلے سال اسی مہینے میں اسلامی مہینے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کتنی قسطیں ادا کر چکے ہیں۔ مثال 1,10,000 روپے آپ نے قسطوں میں ادا کیے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ آپ کی مثال کے طور پہ 1 لاکھ تھی تو وہ 2,10,000 روپے بن گیا۔ آگے وہ پلاٹ کتنے کا خریدا ہے اب یہ آپ نے، چونکہ وہ ایک قرض ہے آپ نے دینا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، آپ 2,10,000 کی زکوٰۃ اگر وہ نصاب کو کراس کر جاتی ہے قیمت تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور پھر اس کے اگلے سال آپ چونکہ اور مزید جو قسطیں ادا کر چکے ہیں ان کو ایڈ کر کے پھر اس کے بعد اس کی 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال تھا بینک یعنی اسلامی بینک سے گھر کی مد میں، جی اسلامک بینک سے گھر کی مد میں 20 سالہ قرضہ انہوں نے لکھا ہے۔ اسلامک بینک آپ کو پیسے قرضے کی شکل میں کبھی بھی نہیں دیتا، پیسے سے وہ ڈیلنگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے وہ آپ کو چیز خرید کے دیتے ہیں، اور اس میں وہ شرکہ یا شراکت داری جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ آپ کو گھر چاہیے تو ہم آپ کو گھر خرید کے دیتے ہیں۔ تو پہلے وہ آپ کے لیے گھر خریدیں گے، اپنے نام کریں گے، پھر آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، یعنی پارٹنرشپ کر کے وہ گھر خریدتے ہیں، آپ کو بھی اس میں پارٹنر بناتے ہیں، پھر اپنا حصہ وہ آپ کو بیچتے ہیں کہ جو ہمارا پرسنٹیج ہے وہ آپ خرید لیں ہم سے قسطوں پر، اب آپ ہر مہینے قسطیں دیں گے، آپ اس گھر میں رہیے کیونکہ آپ بھی اس کے کچھ کے مالک ہیں اور کچھ ہم آپ کو بیچ چکے ہیں، اب آپ رہنے کا رینٹ بھی ہمیں دیجیے، اور وہ حصہ جس کا وہ رینٹ لے رہے ہیں آپ سے وہ آپ کو بیچ بھی چکے ہیں،
پھر اس کا وہ رینٹ بھی لے رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے اپنی ملکیت ٹرانسفر کر چکے ہیں، اگرچہ پیسہ آپ نے ان کو بعد میں دینا ہے، قسطوں کی شکل میں دینا ہے، تو وہ بڑا ایک جھمیلا ہے۔ ایک تو ایک ایسی چیز جو قبضے میں نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر پہلے ہی ایک کان گھما کر پکڑنے والی بات ہے۔ پھر نمبر دو، آپ کو جو وہ چیز بیچ رہے ہیں اور پھر اسی کے اوپر آپ سے رینٹ بھی لے رہے ہیں، یہ ایک سودے میں دو سودے بھی آ گئے۔ نمبر تین، آپ قسط ادا نہیں کر سکے کسی مہینے، 1 مہینے 2 مہینے، ان کا عموماً قانون ہے 3 مہینے، آپ نے قسطیں نہیں دی تو پھر وہ آپ سے ایک چیریٹی لیتے ہیں جو آپ کو بتا دیں گے آپ فلانے ادارے میں جا کے جمع کرا دیں۔ یہ جبری صدقہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ صدقے کے خود مستحق ہیں کیونکہ آپ مقروض ہیں، ان کا قرضہ نہیں دے سکتے، اور پھر یہ آپ سے قرضہ نہ ہونے کے باوجود بھی، قرض ادا نہ کرنے کے باوجود بھی آپ سے جبری صدقہ لے رہے ہیں۔ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ پیسے کے بدلے میں آپ پینلٹی کے طور پر پیسے ہی لیں۔ یہ بہت ساری قباحتیں، پیسے بہرحال یہ قرضہ نہیں دیتے، یہ گھما پھرا کر بات کرتے ہیں، لہذا ان میں اس سودے کے اندر یا ان سے گھر لینے میں یہ اس طرح کی قباحتیں موجود ہیں۔ تو ایک مسلمان آدمی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کام نہ کرے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد ان کا تیسرا سوال جو تھا کہ چونکہ آج کل انسان مجبور ہے اور بینک سے معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو کیا اس صورت کے اندر ہم بینک سے معاملات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہے بینک میں پیسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں یا بینک سے آپ قرضہ لیں، وہ تو سود پر ہی دینا اور سود پر ہی لینا، یہ تو قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کوئی مجبوری شامل ہی نہیں ہوتی، یہ تو آپ سیدھا ان سے سودی لین دین کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اب بات آتی ہے، چونکہ آج کل کا دور ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں پر مطلب امن و امان کے کافی مسائل ہیں، آپ پیسہ اپنے پاس گھر میں رکھ نہیں سکتے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، ٹرانزیکشن کے مسائل آتے ہیں، آپ نے کہیں کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو آج کل ہاتھ میں لے کے کیش انسان جا نہیں سکتا، امن و امان کے مسائل، یہاں انسان آ کر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، قرآن مجید کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ہے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، ہاں جہاں تم مجبور کر دیے جاؤ، جہاں مجبوری آ جائے تو ہے تو یہ حرام، لیکن جہاں مجبور ہو جائے تو وہاں سیونگ کے بجائے کہ ان کے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ کی سہولت ہے تو اس میں آپ اپنا پیسہ اس بنیاد پر، جب آپ مجبور ہوں، ہر انسان اپنی مجبوری جانتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ یہ آپ ان کے ساتھ، ان کے پاس کوئی دو کھاتے نہیں ہیں، یہ سیونگ، یہ کرنٹ، اور اس کے پیسے کو ہم نے سود میں استعمال کرنا ہے اور اس آدمی کے پیسے کو ہم چونکہ اس نے کرنٹ میں دیا ہم سود میں استعمال نہیں کریں، نہیں، وہ آپ کا ٹوٹل پیسہ، آپ کے پورے پیسے کو رولنگ میں لائیں گے، وہ آپ کے پیسے سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ لیکن چونکہ آپ مجبور ہیں، امن و امان کے مسائل کی وجہ سے پیسہ سیو نہیں رکھ سکتے، آپ کو اپنی مجبوری کا پتہ ہے، اگر آپ واقعتاً مجبور ہیں تو آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں پیسے رکھیں اور ٹرانزیکشن کریں اگر مجبور ہیں، کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ان کا چوتھا سوال، یعنی بیرون ملک پیسے بھیجنے ہوں تو اس میں ٹیکس زیادہ کٹتا ہے۔ بیرون ملک جب ہم پیسوں کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یا آج کل ہمارے یہاں تو یہاں پر بھی یعنی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں وہ سروسز چارجز ہوتے ہیں ان کے، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کو سود کے زمرے میں لائے، وہ اپنی ایک سروس دے رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ یہاں سے لے کر وہ وہاں پر پہنچا رہے ہیں، اس میں جو بھی ان کا ایک طے ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں جی ہم اتنے پیسے لیں گے، اور وہ ایک طے ہوتا ہے، وہ اس میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی سودا کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اس پہ اپنا سودی ایک منافع کمائیں گے اور ان کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کو ایک سروس دے رہے ہیں، اس سروس میں جو پیسہ لے رہے ہیں، آپ کا دینا وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ سود نہیں ہے، نمبر ایک ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ صرف پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آگے دیتے وقت بھی اور لیتے وقت بھی اس کو نکالنے میں بھی جلدی کریں، اگر مجبوری نہیں ہے پیسے کو سیو رکھنے کے لیے، مجبوری کی اگر شکل نہیں ہے تو پیسے کو انسان فوراً نکال لے تاکہ وہ آپ کے پیسے کو استعمال نہ کریں۔ باقی رہی ہنڈی حوالہ کا مسئلہ، تو اس میں بھی بہت ساری ہنڈی کا جو ہمارے یہاں رائج طریقہ کار ہے اس میں بھی بہت ساری شرعی قباحتیں ہیں، قانونی بھی ہیں، تو لہذا یعنی اس مسئلے کو رہنے ہی دیں آج کے حوالے سے، جو آج کل کے حالات اور معاملات ہیں اس میں شرعی قباحتیں بھی بہرحال ہیں اور قانونی بھی ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان اگر مجبور ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے تو یہی طریقہ استعمال کرے۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر وسلم جزاک۔ شیخ عثمان صفدر حفیظ اللہ، آپ سے اگلا سوال ہے۔ عبد الرحمن سنیاوی صاحب ہیں کراچی سے، بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ میزان بینک میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا واقعی شرعی طریقے پر کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ کچھ علماء ان کو حلال سمجھتے ہیں اور ان کے فتوے بھی ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، میزان بینک ہو یا کوئی بھی اسلامی بینک ہو تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی محنتیں ہیں اور بڑے جو ہیں وہ علماء کے اجتہادات ہیں،
اور بڑے بڑے جو کمیٹیاں ہیں علماء کی لجنات ہیں وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی. اور ایک اوفی جو ہے وہ تنظیم ہے جو کہ ایک لجنہ ہے ان کی جو آڈیٹنگ کا اور اس کی نگرانی کا کام کرتے ہیں. ان کے شریعہ سٹینڈرڈز موجود ہیں اسلامی بینکس کے حوالے سے، اور بہت یعنی ایک محنت سے جو ہے وہ سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال ہم بالکل واضح طور پہ محسوس کرتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل واضح بیان کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی بینک سے ایک تصور ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز بالکل 100% حلال ہے اور بالکل اسلامی شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ چیز وہ کاروبار ہو رہا ہے. اور یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایک تو چیزیں ایسی ہیں جو شریعہ سٹینڈرڈز میں ایسی ہیں جو کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جن کے اوپر ہمیں اشکال ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قابل اصلاح چیزیں ہیں. اور ان سٹینڈرڈز کے علاوہ پھر جو ہے جو ان سٹینڈرڈز کی امپلیمنٹیشن ہے، جو بینکس کے اندر جو آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور جس طریقے سے ٹریڈنگ ہوتی ہے اسلامی بینکس کے اندر، تو وہ امپلیمنٹیشن جو ہے سٹینڈرڈز کی اس میں بہت سارے مسائل ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان امور مشتبہ ہے، ان سے بچنا چاہیے. تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مشتبہ میں نہیں بلکہ واضح حرام میں آتی ہیں، اور ان کو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو ایک ہیلا بہانہ کر کے اس کو بہتر کر لیا جاتا ہے. آپ کو چند ایک مثالیں میں دے سکتا ہوں. جیسے اسلامی بینکس کے اندر جو ہے وہ ہوم فائنینسنگ ہوتی ہے جو کہ ڈیمنشنگ مشارکہ کے حساب سے ہوتی ہے. شیخ عبداللہ نے اس پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. تو اس میں کیا ہے بنیادی طور پہ کہ ایک جو کسٹمر ہے یا کنزیومر ہے بینک کا، وہ بینک کے ساتھ مل کے ایک گھر خریدتا ہے. اب بینک جو ہے وہ قرضہ تو دیتا نہیں ہے، تو بینک کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے صارف کے ساتھ مل کے، کنزیومر کے ساتھ مل کے، وہ دونوں مل کے پارٹنر بن کے گھر خریدتے ہیں. اور پھر بینک گھر خریدنے کے بعد جو ہے وہ کنزیومر کو وہ گھر جو ہے فروخت کرتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہوم فائنینسنگ کا، تو اس میں جو بینک اپنے کسٹمر کو گھر بیچ رہا ہے اس وقت وہ گھر کا مالک نہیں بنا تھا، تو اب اس کو یہ گھر بیچنے نہیں چاہیے. اب یہاں پر شریعہ سٹینڈرڈ میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسلامی بینکس کی جو پریکٹس ہے اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ پرومس کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ جی آپ ہم سے یہ گھر خریدیں گے، ہم آپ کے بیہاف پہ یہ گھر خریدتے ہیں دونوں پارٹنرشپ کر کے، پھر آپ ہم سے یہ گھر خریدیں گے. اب اس کو وہ بنیادی طور پہ پرومس یا وعدے کا نام دیتے ہیں، اس کو ایگریمنٹ کا نام نہیں دیتے. اور یہ ظاہری بات ہے ہیلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے لیے بینک گھر خرید رہا ہے، میں اگر بینک سے پرومس کر بھی لوں، تو اب اگر میں اس پرومس سے پیچھے ہٹتا ہوں تو بینک کیا کرے گا؟ بینک یہ کرے گا کہ وہ مجھ سے گھر واپس لے لے گا، میری مشارکت، میری پارٹنرشپ اس کے ساتھ باقی نہیں رہے گی. تو بینک میرے لیے گھر خرید رہا ہے اس پرومس کے بیہاف پہ جو میں بینک سے کر رہا ہوں، تو وہ پرومس وعدہ جو ہوتا ہے اس کا اخلاقی لحاظ سے پابندی ضروری ہے، لیکن اس کو جبری طور پہ پورا کرانا وہ وعدہ نہیں رہتا بلکہ وہ ایگریمنٹ بن جاتا ہے. کیونکہ عقد جو ہے ایگریمنٹ اس کو جبری قانونی لیگلی اعتبار سے پورا کرایا جاتا ہے. وعدہ تو ایک شخص اگر پیچھے ہٹتا ہے وعدہ خلافی کا گناہ ضرور ہے، لیکن قانونی اعتبار سے آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے. اب یہاں دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو گھما پھرا کے عقد کو جو ہے وہ پرومس میں تبدیل کر دیا. پھر جیسے شیخ نے بات کی کہ چیریٹی کے حوالے سے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو چیریٹی کرے گا انسان وہ کس حساب سے کرے گا؟ جب یہ بینک کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اگر میری 3 قسطیں رہ گئیں، میں 3 قسطیں نہیں دے سکا، تو وہ جو چیریٹی مجھے کرنی پڑے گی وہ مجھے اپنی 3 قسطوں کی پرسنٹیج کے حساب سے کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں صدقہ تو نہیں دے رہا، تو میں تو جرمانہ ہی بھر رہا ہوں، جو کہ عام بینکوں کے اندر ہوتا ہے. اب اس کو چیریٹی کا نام دے دیا گیا. پھر کائبور اس کے اندر موجود ہے، جو کراچی انٹر بینک آفر ہے، جو شرح سود ہے، وہ کیا کر رہی ہے اسلامی بینک کے اندر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہی سب چیزیں جو ہیں وہ پھر جب آپ جاتے ہیں کار لیزنگ کی طرف، جو ان کی فائنینسنگ ہے وہ ہوتی ہے اجارہ کے حساب سے، اس کو اجارہ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی یہی ساری پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک بڑی چیز جو کہ اسلامی بینکس کے اندر موجود ہے جس کو مرابحہ فائنینسنگ کہا جاتا ہے. مرابحہ موڈ آف فائنینس کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر اس کو اپنی کمپنی کے لیے کوئی مشینری چاہیے، کوئی جگہ چاہیے، تو وہ
بینک جو ہے وہ مشینری اس کو خرید کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر مجھے اپنی کوئی مشینری نہیں چاہیے، مجھے سیلریز کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ مجھے کہیں گے کہ جی ہم آپ کو پیسے تو دے نہیں سکتے، کیونکہ پیسے دیں گے اس پہ پروفٹ لیں گے تو وہ سود ہو جائے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ یہ مطلب پریکٹس ہو رہی ہے اسلامی بینکس کے اندر. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ ہمارا جو ہے وہ فلان جگہ پر جو وہاں پہ اسٹیل رکھا ہوا ہے، وہ آپ اسٹیل ہم جو ہے وہ کسی کا رکھا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ اس کو پرچیز کر لیں کم قیمت کے اندر، زیادہ قیمت کے اندر، اور پھر آپ دوبارہ جو ہے اس کو زیادہ قیمت میں کیش پہ واپس کر دیں. تو ہو کیا رہا ہے، بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ میں جو ہے اس سے جو اسٹیل والا ہے اس سے میں مثال کے طور پہ نقد ابھی اس کو وہ مجھے پیمنٹ کر رہا ہے ₹1,00,000 کی، اور میں نے اس کو دوبارہ پھر بعد میں پیمنٹ کرنی ہے ₹1,25,000 کی. یعنی اس کا اسٹیل ہے، اس سے میں ادھار خرید رہا ہوں ₹1,25,000 میں، اور پھر کسی اور کو یا اسی کو ₹1,00,000 کیش میں بیچ رہا ہوں. اب میرے پاس ₹1,00,000 کیش آ گئے اور میں نے جو ہے وہ ₹1,25,000 ادھار واپس کرنے ہیں. تو یہ تو وہی سود والی صورت ہوگی کہ ₹1,00,000 مجھے انہوں نے لون دیا، اس کے بدلے میں نے ₹1,25,000 دینے ہیں. اسی وجہ سے جو تقی عثمانی صاحب ہیں، حدیث میں صراط کے ساتھ بیع العینہ حرمت بیع العینہ بالکل اس کو کہا جاتا ہے، اس کو واضح سب علماء اس کو حرام کہتے ہیں. اور اگر تھرڈ پارٹی انوالو کر لی جائے تو وہ بیع التبرک کہلاتا ہے، کہ اگر آپ سے لیا اور میں نے ان کو بھیج دیا، آپ سے ادھار میں لیا ان کو نقد میں بھیج دیا اور انہوں نے پھر آپ کو دوبارہ واپس کر دیا، تو یہ ایک ہمارا آپس میں پلاننگ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ بھی حرام ہے. تو اب یہ صورتیں بینکس کے اندر اختیار کی جاتی ہیں. اور اب جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک اسلامک، دیکھیں اسلامی بینک کا اصل کانسیپٹ کیا تھا کہ آپ جو اسلامک مورلز ہیں کاروبار کے، آپ جو ایک سود کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں گے، جو لوگ سود کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی آپ مدد کریں گے، آپ حلال طریقے سے مضاربہ کے حساب سے آپ جو ہے وہ فائنینس کریں گے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اسلامی بینک کا اصل وجود کیا تھا کہ اسلامی بینک جو ہے وہ پیسے لگائے گا اور اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے گا. اب انہوں نے مضاربہ کی بات کی مثال کے طور پہ. مضاربہ میں کیا ہوتا ہے، 2 پارٹیز ہوتی ہیں، ایک شخص ہوتا ہے انویسٹر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو ہم مضارب کہتے ہیں، اور جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کو جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو مرب المال کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم مضارب کہتے ہیں. تو اب یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اب جو اصل بینک کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بینک انویسٹمنٹ کرے گا لوگوں کے ساتھ اور لوگ اس کے اوپر ورک کریں گے ورکنگ پارٹنر کے حساب سے. یہاں پر الٹا کیس ہے. اب یہاں پر بینک کیا کر رہے ہیں کہ بینک ہم سے پیسے لیتے ہیں، ہم رب المال بن جاتے ہیں اور وہ ورکنگ پارٹنر بن جاتے ہیں. اور جو بینک نے انویسٹمنٹ کرنی تھی اس کا پرسنٹیج اگر آپ ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی جو 2015-16 کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں آپ نکال کے دیکھ لیں تو 5% سے بھی کم مضاربہ ہے جو اصل مقصد تھا. اور باقی اگر آپ مرابع بورڈ آف فائنینس دیکھیں گے جس کو خود تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ سود کا ہیلا قرار دے چکے ہیں، اپنی اسلامی بینک کی بنیادوں کی جو کتاب ہے ان کی اس کے اندر اس کو سود کا ہیلا قرار دے چکے ہیں. تو اب یہ چیزیں جب ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو جو اسٹینڈرڈ شریعہ کے ہیں اس میں خامیاں ہیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر خامیاں ہیں، اور وہ خامیاں اتنی خطرناک ہیں کہ انسان کو کسی بھی لمحے سود کے اندر لے جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسلامی بینکس کی وجہ سے اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر اسلامک مورلز نظر نہیں آ رہے، اسلامی اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ ایک تبدیلی جو ایک حلال کی وجہ سے اور سود کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنی سوسائٹی میں، اپنی مارکیٹس میں، اپنی تجارت میں، ٹریڈ میں نظر آنی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ پیسہ ہمارا اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے جس طریقے سے ایک عام کنونشنل سودی بینک سے استعمال کرتے ہیں. تو میں بہت ایک طویل بات ہے، بہرحال اختصار کے ساتھ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں. اور مضاربہ جو اسلامی بینکس میں کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں، جو جس کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری شرعی قواعد ہیں. مثال کے طور پہ میں انویسٹر ہوں، آپ ورکنگ پارٹنر ہیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو میں آپ کو پابند کر سکتا ہوں کہ جی آپ فلاں 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 کاروبار کریں گے، فلاں فلاں نہیں کریں گے. اب میں ان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں بینکس میں، آپ سیونگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، کیا آپ بینک کو پابند کر سکتے ہیں؟ بینک تو آپ کو یہ تک نہیں بتائے گا کہ وہ آپ کا پیسہ استعمال کہاں کر رہا ہے. اس کے کاروبار ہیں بہت سارے، آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا، آپ پابند کر نہیں سکتے. تو یہ تو شرعی قواعد ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی اور بہت سی شرعی قواعدیں ہیں جو کہ مضاربہ جو ہمارا ہوتا ہے اسلامی بینکس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں اس کے اندر موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی بینکس کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات کہوں گا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی بینکس پیور اسلامک جو ہے وہ فائنینس استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات موجود ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے ریکمنڈیشنز بھی کی ہیں اس حوالے سے. تو اس کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور ایک مسلمان جو کم از کم حرام سے نہ سے مشتبہ سے
جو مطلب اگر اس کو سمجھتا ہے کہ مشتبہ ہے تو اس کو بہرحال اس سے بچنا چاہیے، اور ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اسلامی بینکس کو جو ہے وہ اسلامک نہ سمجھا جائے۔ شیخ اس میں ایک اور چیز ہے اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامک بینکس کا نام آیا تب سے بہت سے ایسے لوگ جو عام حالات میں بینک سے بچنا چاہتے تھے، بینک کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس کو اسلامک سمجھ کر وہ بینک کے معاملات میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی، یہ بھی بڑا ریشو بڑا یہ ہے۔ ایک یہی اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے علماء کے کندھوں پر، جنہوں نے اس سسٹم کو شروع کیا ہے۔ میں پہلے بھی شروع میں عرض کیا کہ ہمیں ان کی نیتوں پر کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت کر کے یہ کہنا کہ یہ 100% شور حلال ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اگر یہ بات کوئی شخص کہے کہ جی وہ کوشش کر رہے ہیں حلال کرنے کی، وہ ضرور یہ کریں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں حلال کرنے کی، لیکن عوام الناس کو پھر یہ بتایا جائے کہ جی آپ کے جو معاملات ہیں اسلامی بینکس کے اندر، اس کے اندر کئی خامیاں ہیں جن کی درستگی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ خود بھی اسلامی بینکس کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ بات وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹس میں، ہماری تجارت میں جو ہے وہ مسائل ہیں جن کو ہمیں درست کرنا ہے، تو لہٰذا اس کو نمایاں کیا جائے اور بتایا جائے، تاکہ ایک شخص جب اسلامک سمجھ کر آئے تو اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ میں جو یہاں پر کام کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے اس کے اندر حرام چیز موجود، اور حرام بھی سود جیسی چیز کہ جس سے شریعت نے سختی سے منع کیا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دی ہے، اس سے تو بالولا بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔ میرا اگلا سوال شیخ عبداللہ شمیم حفظ اللہ آپ سے ہے۔ محمد اسماعیل صاحب ہیں کراچی سے، بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز کو کارڈ کے استعمال پر جو انعامی کوپن دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی انعامی اسکیم اگر ہو تو کیا اس اسکیم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ڈیبٹ کارڈ ڈسکاؤنٹ کا کیا حکم ہے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن اندازی پر مبنی انعامی اسکیم جو خریداری پر دی جاتی ہیں، یعنی شاپنگ مالز اور پلازا یا کوئی اسٹورز جو ہیں وہ خریداری پر ایک ریشو طے کرتے ہیں کہ اتنی خریداری کرنے پر آپ قرآن اندازی میں شامل ہو جائیں گے، ان قرآن اندازیوں میں شمولیت کا کیا حکم ہے؟ اور ایک سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے بلیک فرائیڈے یا سال نو، نیو ایئر یا اس طرح کے دیگر تہوار آتے ہیں کرسمس میں، تو ان ناموں سے جو آن لائن خریداری پر سیل لگتی ہے، اچھی خاصی بڑی سیلیں لگتی ہیں، ان سیل سے خریداری کا کیا حکم ہے؟ یہ تقریباً یہ بھی 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ان کا ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے ہے کہ اس پہ ڈسکاؤنٹ اور جو انعامی کوپن وغیرہ ملتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے انعامی اسکیم کا بھی سوال ذکر کیا ہے، تو اس سوال کو ایک ہی ساتھ لے لیتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، بینک نے آپ کو ایک کارڈ دے دیا ہے، اس کارڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ایک اے ٹی ایم کارڈ، آپ اس کو اے ٹی ایم مشین سے پیسے بھی آپ کیش میں نکلوانا چاہیں، کہیں شاپنگ کرتے ہیں، اس کارڈ کو آپ چارج کریں تو آپ کو یہ سہولت ہے، یعنی آپ کے اپنے پیسے بینک کے پاس موجود ہیں۔ یہ پیسے جو ہوتے ہیں ایک طرح کا ایک سمجھیں کہ ودیعہ کہہ لیں یا امانت کہہ لیں یا قرض کہہ لیں، اس کی مختلف شکلیں بن سکتی ہیں جس حساب سے رکھوانے والا رکھواتا ہے، لیکن بینک اس کو، آپ کے پیسے کو اپنے سودی معاملات میں پوری طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک مجبوری ہے، جیسے پہلے بھی بات گزری ہے کہ انسان امن و امان کے مسائل، چوری ہونے کا خطرہ، تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو، بینک کارڈ کو، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ پر، کسی شاپنگ مال میں، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اس بینک کا کارڈ اگر آپ استعمال کریں گے، ڈیبٹ کارڈ، تو آپ کو 20%، 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو بینک دیتا ہے۔ زیادہ تر تحقیق سے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو وہ شاپنگ مال یا وہ ریسٹورنٹ نہیں دے رہا، وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا، اس کو تو بینک ادا کر دے گا، وہ کسی بھی شکل میں ادا کرے، لیکن یہ بینک دے رہا ہوتا ہے۔ اور بینک آپ کو کیوں دے رہا ہے یہ ڈسکاؤنٹ، یہ تحفہ آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ سودی کھیل کھیل رہے ہیں، اسی سودی پیسوں میں سے وہ آپ کو مزید لالچ دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ ہمارا اور استعمال کیجئے، اس بینک کہ اس ریسٹورنٹ یا اس مال جو بھی آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹس ہیں، وہ ان سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، ان پیسوں کے بدلے میں آپ سے بھی لے رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے آپ کو اس سود کے پیسوں سے جو آپ کے پیسے پر بینک نے کمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ پیسہ اگر قرض کی شکل ہے، بینک کے پاس آپ نے بطور قرض کے رکھوایا ہوا ہے، تو یہ قرض پہ ایک منافع کی شکل آ جاتی ہے، جو کہ ایک سود کی شکل ہے، یعنی اس قرض کے بدلے میں بینک آپ کو ایک پروفٹ دے رہا ہے، یہ فائدہ، کیونکہ مجھے نہیں دے رہا وہ ہدیہ، میں اگر اس بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، میرے پاس کارڈ نہیں ہے، تو مجھے نہیں ملے گا، وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، اس پیسے کے بدلے میں وہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی پیسوں کی شکل میں ہی ہے، لہذا یہ فائدہ لینا تو درست نہیں ہے۔ باقی رہا انعامی کوپن یا انعامی اسکیمز جو ہوتی ہیں،
جیسا کہ مالز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اتنے کی آپ شاپنگ کرتے ہیں، اور ڈیبٹ کارڈ بھی اسی کے اندر آ گیا کہ اتنے کی شاپنگ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ انعامی اسکیم اس شاپنگ مال کی یا اس جگہ کی ہوتی ہے، اس کا بینک سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، وہ ڈیبٹ کارڈ پر ہو یا آپ کیش پر کرتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیے، قرآن دازی شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز کاموں میں۔ تو قرآن دازی کے ذریعے سے آپ کو انعامی کوپن وغیرہ جو ہوگا آپ جمع کرا دیں گے، قرآن دازی ہوگی، آپ کو انعام ملے گا۔ وہ اگر انعام کے لیے ہے دینے والے کا، اور لینے والے کا نیت یہ ہے کہ چلو شاپنگ وہ ضرورت کی چیز تھی ہم نے لے لی، اب چلو ایک ہمیں انعام دے رہے ہیں اور وہ بھی قرآن دازی کے ذریعے سے، اگر صرف اتنی ہی سوچ ہے دینے اور لینے والے کی تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر سوچ اس کے پیچھے وہ جوئے والی ہے کہ مثال تھوڑا پیسہ لگا کر ہمیں زیادہ چیز مل جائے، جو ایک انعامی اسکیمز میں ہوتا ہے، لاٹری کی ایک شکل جو ہوتی ہے، لاٹری ایک مختلف چیز ہے، اگر لاٹری والا کانسیپٹ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ جوئے کی شکل بن جاتی ہے۔ یعنی آپ لینے والا اور دینے والا دونوں کی نیت اچھی طرح سے واضح ہو۔ میں اگر شاپنگ کرنے جاتا ہوں، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہوں، خریدنے کے بعد مجھے پتہ چلا مجھے انعامی کوپن مل گیا ہے تو پھر میں کر سکتا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی یعنی قید نہ ہو کہ اتنے کی آپ شاپنگ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو انعامی کوپن دیا جائے گا اور پھر آپ اس قرآن دازی میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا ایک جوا ہے کہ اتنے کی آپ شاپنگ کریں گے تو اس میں وہ پروفٹ ان کو مل رہا ہوگا، وہ جو اس کے ذریعے سے وہ آپ کو وہ چیز دیں گے، تو اس میں وہ آپ کا پیسہ رکھیں گے بھی، اس پہ بینک میں رکھوا بھی سکتے ہیں، اس پہ کما بھی سکتے ہیں، سود بھی لے سکتے ہیں، اور وہ زیادہ بھی آ سکتا ہے اور وہ بہت تھوڑی چیز دے کے اپنی جان بھی چھڑا سکتے ہیں۔ کسٹمرز کو بھی اکسایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس میں نے اسی لیے کہا کہ بیچنے والے کی، انعامی کوپن دینے والے کی بھی نیت صاف ہونی چاہیے۔ بعض اوقات وہ چیزوں کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی جوئے کی ایک شکل اس کے اندر بن جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ اصل قیمت سے زیادہ پیسہ لگا کر اس کے اوپر ان سے پیسہ لے رہے ہیں، زیادہ پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس، یعنی وہ ایک جوئے کی شکل ہے، تھوڑا یعنی اس کے پروفٹ اوپر کر کے آپ نے پیسہ لیا اور اس پیسے کو پھر آپ نے کئی لوگوں سے جمع کیا، اب ایک کسی کا چھکا لگ جائے گا کہ اس کو پروفٹ مل گیا، یعنی اس کو وہ جوئے کی وہ چیز مل گئی، باقی سب محروم رہ گئے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی یہ پورے انعامی اسکیم کے اندر یہ سب چیزیں، آپ کی نیت بھی صاف ہو اور بیچنے والے کی بھی، آپ ضرورت کی چیز خرید رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ مل گیا، ہو گئی چیز، آ گئی ہاتھ میں، وہ چاہے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے ہو، وہ چاہے آپ کی کیش کی صورت میں ہو۔ اس کے بعد آخری سوال ان کا یہ تھا کہ بلیک فرائیڈے یا سال نو کے نام سے یا تہواروں کے نام سے جو جی بلیک فرائیڈے، نیو ایئر کی سیل، اس میں دو چیزیں آپ اس سوال کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ نیو ایئر اور بلیک فرائیڈے یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی تہوار ہے جس کے پیچھے لوگوں کی اپنی ایک ثقافت اور تہذیب موجود ہے۔ تو مذہبی تہوار نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ ایک ثقافت ہے اور ثقافت کے اوپر مذہب اثر انداز ہوتا ہے، تو ایک بہرحال احتیاط کا پہلو اس کے اندر ایک اس زاویے سے آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ ڈائریکٹ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، ایک بلیک فرائیڈے کا نام ہے ہمارے یہاں، اس کو بلیک فرائیڈے اور پتہ نہیں وائٹ فرائیڈے اور مختلف نام رکھ کے، کیونکہ لوگوں کا اصل مقصد ہوتا ہے دیکھیں کمانا۔ ہمارے ہاں وہ چیز جو ہے نا، وہ اسلام کے نام پر بکے، وہ کافروں کے نام پر بکے، وہ جس نام پر بھی بکے، لوگوں کا مقصد ہے بس بیچنا، وہ چاہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بک جائے، وہ چاہے شیطان کے نام پر بک جائے، وہ کسی کے بھی نام پر، ہمیں پروفٹ چاہیے۔ تو بلیک فرائیڈے، خیر یہ نام کیا ہے، جائز ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ اپنی جگہ پر بحث ہے۔ بہرحال اگر سیل لگتی ہے، آپ کوئی جائز چیز خرید رہے ہیں، تو بیچنے والا، خریدنے والا، وہ پروفٹ آپ کو ایک سیل دے رہا ہے، یعنی ایک آپ کو فائدہ دے رہا ہے، آپ خرید رہے ہیں، تو فی نفسی اگر اس سودے کو، آپ اس بیع کو دیکھتے ہیں، اس خرید و فروخت کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں اس نے سیل لگانے کی وجہ لگانے والے کے پاس یہ تھی کہ جی یہ نیو ایئر آ رہا ہے، یا وہ میں نے ذکر کیا یہ مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ یعنی نومبر کے آخری ہفتے میں بلیک فرائیڈے جو مناتے تھے، اس کے پیچھے بھی تاریخ میں ان کے مختلف آراء موجود ہیں کہ جی کس وجہ سے یہ بلیک فرائیڈے نام پڑا اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس بلیک فرائیڈے کے پیچھے بھی ایک کیا کانسیپٹ ہے، کوئی مذہبی، یعنی کرسمس کی وجہ سے اس کو نومبر کے آخری جمعے کے دن اس کا جو نام پڑا، تو وہ کرسمس سیل کی وجہ سے ان کے کمی بیشی ہو گئی تھی، یا امریکہ میں مختلف، یعنی اس کے پیچھے آراء موجود ہے کہ اس کا بلیک فرائیڈے نام پڑنے کی وجہ کیا ہے، اور کوئی تعین نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم وجہ کیا ہے، اس نے کس وجہ سے لگا، وہ چیز حلال بیچ رہا ہے، وہ چیز ہم کسی معصیت میں استعمال، گناہ کے کاموں میں نہیں، اس کا کرسمس سے ہمارے خریدنے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فی نفسی میں نے کسی بھی عالم کا فتویٰ نہیں پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا کہ فی نفسی اس نے اس خرید و فروخت کو حرام یا ناجائز کہا ہو۔ بہرحال
آخری بات یہ جو تقوی کا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر کوئی واقعتاً کوئی بہت ضرورت کی چیز ہے اور بڑا ڈفرینس ہے تو وہاں تو کوئی یعنی کوئی گنجائش بن جائے، لیکن عام ان چیزوں کے لیے انسان اس موقع پر کیونکہ ذکر کیا کہ یہ ان کی ثقافت اور تہذیب اس کے اندر شامل ہے تو پھر بچنا بہتر ہے۔ بہرحال اس کو حرام کہنے کی کوئی وجہ شرعی طور پر سامنے موجود نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخ عثمان حفظ اللہ، اگلا سوال آپ سے ہے۔ ولید سعید صاحب نے بحرین سے بذریعہ ای میل سوال کیا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی یعنی یا ڈیجیٹل کرنسی کا کیا حکم ہے؟ کرنسی بنیادی طور پہ اس کا شریعت میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ موڈ آف ایکسچینج یعنی یا میڈیم آف ایکسچینج آپ اس کو کم کہتے ہیں، یعنی جو تبادلے کا ذریعہ ہو اور کسی بھی ایکسچینج میں وہ ایک ذریعہ بنے، اور اس کی اور بھی صفات ہوتی ہیں کرنسی کی۔ تو کرنسی کا ایک بڑا وسیع تصور جو ہے وہ شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جو ہیں وہ چمڑے کے ٹکڑے کو کرنسی سمجھ لیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خرید و فروخت شروع کر دیں تو میں اس کو بھی جو ہے وہ اس پر بھی وہی حکم لگاؤں گا جو سونا چاندی اور دیگر کرنسی کا حکم ہے۔ تو کرنسی کی تعریف تو خیر اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کافی ڈیٹیل میں ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ بٹ کوائن کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے ہاں تھوڑا سا اس میں کیونکہ ابہام پایا جاتا ہے، اور ایک تو بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی بیسکلی تو اس کو کرنسی کو کہا جاتا ہے کہ جو انکرپٹڈ ہو، یعنی جس کو توڑا نہ جا سکے، جس کو جعلی نہ بنایا جا سکے، اس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور جو کرپٹو کرنسی ہوئی ابھی بٹ کوائن سب سے زیادہ مشہور ہوئی، اور اس کا جو ہے وہ کافی ریٹ بھی اونچا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ خاص طور پہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو بٹ کوائن کا جو ایک یعنی میسج گیا لوگوں کو، جو کانسیپٹ گیا وہ یہ کہ اس کے پیچھے اس کو ریگولیٹ کرنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پیر ٹو پیر ایک جو ہے وہ پورا ایک اس کا سسٹم ہے اور انکرپٹڈ پورا اس کا سسٹم ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت مضبوط اور محفوظ ایک سسٹم ہے، اور کوئی بھی کرنسی جو ہے بٹ کوائن جو ہے وہ جعلی نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن کو ریگولیٹ کون کر رہا ہے؟ جیسے ہماری ایک روپیز ہے، ایک کرنسی ہے، یا ڈالر ایک کرنسی ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے والا ایک پیچھے ایک سسٹم موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے، بینکس موجود ہیں جو اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آج جو ہے وہ میرے پاس کوئی روپیہ میرا خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، نوٹ پرانا ہو جاتا ہے، میں اس کو چینج کرتا ہوں تو مجھے وہی قیمت ملتی ہے، اور کرنسی کو باقاعدہ ایک ریگولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنی کرنسی ایگزسٹ ہوگی، کتنی وجود میں آئے گی، اور اس کو کس طریقے سے اس کی کیا ویلیو مقرر کی جائے گی۔ تو یہ سارے جو ریگولیشن اتھارٹیز ہیں وہ موجود ہیں۔ بٹ کوائن کا جو بنیادی آبجیکشن اس پہ رہا علماء کا وہ یہ کہ اس کو ریگولیٹ کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والا جو دور ہے وہ کرپٹو کرنسی اور جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اسی کا دور ہے، اور آہستہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرنسی جو ہے وہ بہت سارے ممالک اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اب سوال ایک حلال و حرام کے تعلق سے ہے، تو میری اپنی جو ریسرچ میں اس کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف بٹ کوائن نہیں بلکہ اور بھی مختلف جو کرپٹو کرنسیز آج ہمارے پاس موجود ہیں، تو اگر کسی جگہ پر کسی ملک میں کوئی ایک کرنسی اس کو گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہو اور لوگ اس کو آپس میں اس کے ذریعے سے لین دین کرتے ہوں، تو اور اس کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں کمپنی اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کا ریگولیٹر فلاں ہے، ہمیں معلوم ہے اس کا، تو پھر اس کرنسی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر وہ کرنسی گورنمنٹ اس کا الاؤ نہیں کرتی ہے، جیسے پاکستان میں بٹ کوائن الاؤ نہیں ہے، تو اگر اس جگہ پر وہ کرنسی الاؤ نہیں کی جاتی ہے تو اور پھر اس کا ریگولیٹر بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، تو پھر اس میں انویسٹمنٹ کرنا یا اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ خاص طور پر بٹ کوائن وغیرہ جو ہیں یہ اسمگلنگ میں یا مختلف جرائم میں اس کا استعمال کافی رہا، اس وجہ سے بھی علماء کا اس پر بڑا شدید اعتراض رہا ہے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو گرد ہے وہ بیٹھ رہی ہے، اور جو پکچر ہے وہ واضح ہو رہی ہے ہمارے سامنے کہ کرپٹو کرنسی بہرحال ایک بڑی مضبوط اور محفوظ کرنسی ہے، بہت سے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہی چائنا نے اپنی ایک کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ایشو کی ہے اور جاری کی ہے، اور وہ استعمال بھی ہو رہی ہے۔ تو گورنمنٹ اگر بیک کرتی ہو یا کوئی مضبوط ادارہ اس کے پیچھے وہ ریگولیٹ کر رہا ہو اور گورنمنٹ اس کو الاؤ کر دے تو کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخ عبداللہ شمیم حفظ اللہ، میرا اگلا سوال آپ سے ہے۔
عمیر رشید صاحب ہیں، بذریعہ ای میل انہوں نے سوال کیا ہے، سوال تھوڑا طویل ہے. فرماتے ہیں کہ مضاربت کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے، اور پھر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے کچھ رقم کسی شخص کے ساتھ کاروبار میں انویسٹ کر رکھی ہے، اس بنیاد پر کہ وہ اس سے حاصل شدہ آمدن کا نصف مجھے دے گا اور نصف خود رکھے گا. وہ شخص ہر ماہ مجھے کچھ رقم نفع کی صورت میں دے رہا ہے جو تقریباً یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے. کاروبار کی ساری تفصیل اس کے پاس ہوتی ہے. بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی ماہ اگر کام کم بھی تھا تو نفع اس نے مجھے اتنا ہی دیا، میرے نفع میں سے اس نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ کنفرم حساب اسی کو پتہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اس نفع کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر اسی میں آگے یہ کہتے ہیں کہ اور بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ ایک کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ شخص آپ کی دی ہوئی رقم کو اپنے دیگر کسی کاروبار یا کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور آپ کو یہی بتاتا ہے کہ وہ اس سے کاروبار کر رہا ہے اور اندازے کے مطابق آپ کو معقول نفع بھی دیتا رہتا ہے. ایسی صورت میں انویسٹ کرنے والے کے لیے جو نفع لینا ہے، یہ اس کی شریعت کیا ہو؟ انہوں نے سوال کیا مضاربت کیا ہے، اور پھر آگے جو ان کے سوال کی تفصیل ہے تو اس کا معنی ہے کہ مضاربت کا معنی سمجھتے ہیں. مضاربت کا معنی یہی ہے جو سارے اہل علم نے ذکر کیا ہے، مختلف الفاظ ہیں کہ ایک آدمی کا پیسہ ہوگا، ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ہوگی اور دوسرا آدمی کام کرے گا، اس کا پیسہ نہیں ہوگا، ایک کا پیسہ اور ایک کا کام. تو اس میں ابھی مثال یہی لے لیجیے، انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کسی کے پاس پیسہ لگاتے ہیں اور وہ آدمی کام کر رہا ہے، آپ نے طے کر لیا پروفٹ کا 50-50، کوئی حرج نہیں ہے، پرسنٹیج میں آپ 50-50 70-30 60-40 کچھ بھی رکھتے ہیں، وہ آپ ایک اتفاق ہو گیا، کیونکہ آپ نفع میں بھی شریک ہیں اور نقصان میں بھی شریک ہیں. اب کرتے ہیں جو انہوں نے سوال کیا کہ وہ آدمی مجھے ہر مہینے لگا بندہ ایک پروفٹ دے دیتا ہے اور وہ ہر مہینے وہی یکساں آ رہا ہے، کبھی کام نہیں بھی ہو رہا تب بھی وہ وہی دے رہا ہے. اس کی بعض اوقات شکل یوں بنتی ہے کہ مثال میں لے لوں، 5 لاکھ روپے آپ نے کسی کے پاس لگایا، تو عام طور پہ مارکیٹ میں ایک ہے کہ کوئی بھی بزنس عام کرتے ہیں تو 5 لاکھ سے 20,000 روپے پروفٹ مہینے کا ہو جاتا ہے. ورکنگ پارٹنر کے 10,000 آپ کے ایک بن جاتا ہے. کبھی پروفٹ زیادہ بھی ہوگا اور کبھی پروفٹ کم بھی ہوگا، کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ وہ کرتے ہیں کہ ہر مہینے آپ کو 10,000 روپے وہ دے رہے ہیں، اس میں بعض اوقات جب پروفٹ زیادہ ہوا، جب بھی وہ آپ کو 10 دے رہا ہے، وہ آپ کے پروفٹ کو اس نے آپ کے کیپٹل میں شامل کر لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروفٹ کم ہوا تو بھی وہ آپ کو 10,000 دے رہا ہے، تو وہ آپ کے کیپٹل میں سے یا اپنے پاس سے قرضے کے طور پر آپ کو ایڈ کر دیتا ہے، اور اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے جب پروفٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں سے اس کو کاٹ لیتا ہے. پھر بعد میں ایک شکل میں جائز ہونے کی شکل بتا رہا ہوں، پھر بعد میں جب آپ کا یہ ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے، آپ نے سال کے لیے انویسٹمنٹ کیا تھا 2 سال کے لیے، تو اس کے بعد یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ، میرے پیسے آپ واپس دے دو، آپ کا کہتا ہے جی میں 2 مہینے میں کام کاج سمیٹ کے میں آپ کو واپس دے دوں گا. تو اس کے بعد جب وہ اینڈنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد اب وہ حساب کیا جائے پورا. اس میں اگر آپ کے پاس پروفٹ زیادہ آیا تو آپ کے کیپٹل میں سے وہ پیسے کم ہوں گے. آپ نے اگر 5 لاکھ دیے تھے اور آپ کو ہر مہینے 10,000 دیتا رہا، پروفٹ جو آپ کا بنتا ہے مثال کے طور پہ وہ آپ کو زیادہ دے چکا ہے اور پروفٹ اتنا تھا نہیں، تو آپ کے کیپٹل میں سے پیسے کم ہوں گے، جس کو ایک نقصان کی شکل کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس پیسہ لگائیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ جی میں نے 5 لاکھ روپے لگائے، 1 سال کے لیے لگائے، ہر مہینے یہ آدمی مجھے پروفٹ ایک فکس دے گا، وہ پرسنٹیج ہی اس کی طے ہو جاتی ہے اسی طرح سے، اور وہ کہتے ہیں ہر مہینے 10,000 روپے ملیں گے اور سال بعد وہ آپ کو 5 لاکھ روپے واپس بھی دے گا. یہ چیز درست نہیں ہے. وہ کیا کاروبار کر رہا ہے، جیسے ان کی اگلے سوال کی ایک شے کہ کیا کاروبار کر رہا ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا، اس نے اپنی کسی ضرورت کی چیز میں پیسہ لگا دیا ہے، تو یہ کاروبار تو نہیں ہوا، یہ تو ایک طرح کا قرض ہوا. اب وہ کیا کاروبار کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، اس نے اپنے بچے کی شادی کر دی مجھے نہیں پتا، اس نے اپنے گھر بنوا دیا مجھے نہیں پتا، اس نے اپنی ضرورت میں لیا، گویا کہ اس نے آپ سے قرضہ لیا اور قرضے کے اوپر ہر مہینے وہ آپ کو سود دے رہا ہے، اور سال 2 سال بعد جو بھی ہے وہ آپ کو پیسے واپس پورے کے پورے دے گا. یہ سود ہے، یہ شکل مضاربت کی نہیں ہے. مضاربت میں بزنس ہوتا ہے، کھاتے ٹھیک ہے اس کے پاس ہے، لیکن آپ کو اس کے اوپر اطلاع کی، جیسے آپ کسی کمپنی کے شیئرز لیتے ہیں تو آپ کو سال بعد آپ کو ایک رپورٹ بھیجتے ہیں اپنے کام کاج کی، تو وہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے جس بزنس میں پیسہ لگایا آپ اس کے پارٹنر ہیں. حساب چاہے وہ رکھے، چاہے وہ حساب کتاب دیکھے، لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے جی کیا کاروبار چل رہا ہے، کیا حساب کتاب بیٹھا، کہاں پر پہنچا، کیونکہ جب آپ یہ پارٹنرشپ ختم کریں گے تو آپ حساب کتاب کیسے کریں گے کہ آپ کا کتنا پروفٹ ہوا کتنا لاس ہوا. تو مضاربت کے اندر پروفٹ اور لاس جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو جائز ہے، لیکن صرف پروفٹ ہی پروفٹ چلتا رہے اور لاس نہ ہو اور آپ کو پتہ رہو کام کاج کیا ہے، تو پھر یہ شکل جو ہے وہ سود کی طرف چلی جاتی ہے، جو ایک قرضے کی ایک شکل ہے اور اس صورت میں ناجائز ہے. اللہ عالم بالصواب. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا.
میرا اگلا سوال شیخ عثمان حفظ اللہ آپ سے ہے. سید دانش علی ہیں کراچی سے، بذریعہ واٹس ایپ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے شرعی طور پر کیا حکم؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ یا اس کو MLM بھی کہتے ہیں، یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، زیادہ تر آج تک تو تجربے سے یہی چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں ہمارے پاس تو وہ یعنی ایک عرصے تک تو چلتی ہیں، پھر اچانک وہ پیسہ لے کے سب کا غائب ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کو علماء یعنی جن شرائط کی بنیاد پر صحیح قرار دیتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، تو وہ شرائط ہمیں نظر نہیں آتی. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سب سے یعنی جو بنیادی صورت ہوتی ہے جو کہ اس کو حرام کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک کمپنی ہے تو اس کی میں نے ممبرشپ حاصل کی، اور میں اس کی پروڈکٹ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ میں اس کی ممبرشپ حاصل نہ کروں. اب جب اس کی میں نے پروڈکٹ لے لی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی اس کمپنی کے ساتھ جوڑوں، آپ کو بھی اس کا کسٹمر بنا دوں، ممبرشپ آپ کو بھی لے لوں. اب جب میں نے آپ کو ممبرشپ لے کر دی تو گویا کہ آپ میرے ذریعے سے کمپنی تک پہنچے ہیں، تو آپ میرے نیٹ ورک سے میرے آپ منسلک ہو گئے ہیں، جڑ گئے ہیں. تو یہ ملٹی لیول ہے، یعنی ایک لیول میرا ہے، پھر میرے نیچے آپ کا لیول ہے، پھر آپ جب کسی کو اپنا اس کو کسٹمر بنائیں گے کمپنی کا تو وہ پیسے کمپنی میں جمع کرائے گا، تو وہ آپ کا نیکسٹ لیول بن گیا. اور میرے 2 لیول ہو گئے، آپ کا 1 لیول ہو گیا. ٹھیک ہے، کڑی بنتی جائے گی. کڑی اس طریقے سے بنتی چلی جائے گی، نیٹ ورک اس طریقے سے بنتا چلا جائے گا. یعنی یہ بیسک اس طریقے سے ہوتا ہے، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایڈ آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک اس کا بیسک ہے. اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا آتا ہے، قباحت کیا آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اب جب میں نے آپ کو کسٹمر بنایا، آپ نے جو پیسے جمع کرا ممبرشپ کے کمپنی کے اندر، تو اس میں سے ایک کمیشن مجھے کمپنی ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جس کو کسٹمر بنایا اس نے جو پیسے ادا کیے اس میں سے آپ کو بھی کمیشن ملے گا، مجھے بھی ملے گا. پھر وہ آگے جب چوتھے بندے کو بنائے گا تو وہ جب جمع کرائے گا تو ہم تینوں کو ملے گا اس طریقے سے. اب یہ جو مجھے پروفٹ مل رہا ہے یہ میری بغیر محنت کے، بغیر تجارت کے، بغیر بزنس کے بھاگ دوڑ کے مجھے مل رہا ہے، صرف کس بنیاد پر کہ میں نے ممبرشپ حاصل کی ہے اس کمپنی کی، اور اس طریقے سے وہ مجھے اس ممبرشپ کے پیسوں کی بنیاد پر جو ہے وہ مجھے آگے جتنے بھی لوگ جوڑتے چلے جا رہے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے، بنیادی طور پہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے اس کا تجارت نہیں ہوتا، یا وہ پروڈکٹ لے کے اس کو استعمال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد ہے لوگوں کو جوڑنا، پیسے دلوانا اور اس کے بدلے میں کمیشن حاصل کرنا. تو یہ ایک سودی صورت بن جاتی ہے، یعنی پیسے میں نے جمع کرائے اور پھر آگے میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں، ان کے بھی پیسے دلوا رہا ہوں اور اس میں سے میں کمیشن لے رہا ہوں. تو یہ ظاہری بات ہے سود کی صورت بن جاتی ہے. پھر اس میں جوا بھی آتا ہے کہ میں نے جو پیسے جمع کروائے ہیں تو اب میں پروڈکٹ سیل کر کے نہیں کما رہا، بلکہ میں ممبر بنا کے کما رہا ہوں. اب میں کتنے ممبر بنا سکتا ہوں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کے اوپر جو میں نے پیسے جمع کرائے مجھے کتنا پروفٹ آئے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ پوری صورت جو ہے اس میں سود بھی ہے اور اس میں جوا بھی ہے. اور پھر یہ جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد جو ہے پروڈکٹ بیچنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بنیادی مقصد بھی پیسے جمع کر کے اس میں سے لوگوں کو کمیشن دینا ہوتا ہے. اور یہ پھر بالآخر ہوتا یہ ہے کہ جتنے لیولز بنتے چلے جاتے ہیں اتنا پیسہ کمپنی کے پاس آتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کمپنی سارے پیسے لے کے جو ہے وہ ایک دم سے منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے، اور سارے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں. تو جب تجارت کا بنیادی مقصد تجارت ہی نہیں ہے اور پروڈکٹس حاصل کر کے اس کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، ملٹی لیول کمپنیز ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی کمپنیز ہوتی ہیں، نیٹ ورک جو مارکیٹنگ کی کمپنیز ہوتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے نقصان بھی ہے. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا. میرا اگلا سوال شیخ عبداللہ شمیم حفظ اللہ آپ سے ہے. ابو بکر صاحب ہیں، بذریعہ ای میل انہوں نے سوال کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے رکھنا میری ضرورت ہے، اور وہ 1000 روپے رکھنے کے بدلے 50 منٹ دیتے ہیں. حالانکہ مجھے یہ منٹ نہیں چاہیے، میرے پاس اپنا پیکج موجود ہوتا ہے. کال کرنے میں استعمال ہو جانا یا خود اس کو استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ ایزی پیسہ اکاؤنٹ یہ ہمارے یہاں آج کل چیز چل رہی ہے اور بڑی عام ہو گئی ہے کہ آپ یہ اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس میں یہ پیسے رکھیں اور اس کے بدلے آپ کو فائدے ملیں گے. اس کے پیچھے جو اب تحقیق سے بات سامنے آئی ہے وہ بینک بھی موجود ہیں، کیونکہ پیسہ آپ کا بینک کے پاس جائے گا، اور یہ قرضے کی ایک شکل ہے، یعنی وہ تجارت نہیں ہے، کوئی آپ ان سے لین دین نہیں کر رہے، بس وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ پیسہ رکھیں، یعنی اب اس کو وہ آگے سود میں استعمال کریں گے، اس کے بدلے وہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں.
اور اس کو تقریباً علماء نے جتنا ہمارے علم میں ہے وہ سب نے اس کو سود قرار دیا، کیونکہ قرضے پر آپ کو پیسے کے بدلے میں آپ کو ایک طرح کا پیسے کی شکل میں فائدہ مل رہا ہے، لیکن محدود کہ آپ اس کو فری منٹس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر پیسے کی شکل میں نہ ہو تو قرضے کے اوپر جو بھی فوائد ہوتے ہیں عام طور پہ اس کو صحابہ کرام وغیرہ نے دیگر نے سب نے اس کو سود ہی قرار دیا ہے کہ قرضے کے بدلے میں فائدہ۔ باقی رہے ان کی مجبوری کہ جی میری مجبوری ہے، اب ان کی مجبوری کیا ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کی، وہ اگر ذکر ہوتی تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال مجبوری لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز ادا کر سکتے ہیں، پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور یہ مجبوری شرعی مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری وہ ہوتی ہے شرعی مجبوری کہ جہاں پر زندگی آپ کی رک جائے یا بہت مشکل میں پڑ جائے، آپ تکلیفوں میں آ جائیں، یہ ایک آسانی اور سہولت ہے، اور آسانی اور سہولت کے لیے سودی راہیں ہموار نہیں کی جاتی، یعنی حرام کاموں کو آسانی اور سہولت کے لیے یعنی اس کا جواز فراہم نہیں کیا جاتا، وہ راستہ نہیں کھولا جاتا۔ راستے وہاں کھولے جاتے ہیں جہاں انسان مجبور ہو یا اس کی زندگی ایک خطرناک ایک شکل اختیار کر رہی ہو، وہ تکلیف میں آ رہا ہو۔ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، یوٹیلیٹی بلز آپ دوسرے طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ سودی فائدہ مجبور ہو کر استعمال کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 منٹ ڈال دیں گے، آپ وہ استعمال کریں گے ہی کریں گے، یعنی آپ کال کریں گے تو وہ اسی منٹ سے ہی کال آپ کی جاری ہوگی، آپ کو ایم بیز فری مل جاتے ہیں، آپ وہ نیٹ آن کریں گے اپنا تو آپ کو وہ ایم بیز استعمال کرنے ہی پڑیں گے۔ آپ اپنے پیسے بینک میں رکھیں، اگر مجبوری ہے تو بینک ہے، بینک آپ کو کم سے کم کوئی فائدہ تو ایسا نہیں دے گا کہ آپ وہ سودی فائدہ لینے کے لیے مجبور ہوں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا، بہرحال نے اپنی مجبوری کوئی نہیں ذکر کی، لوگوں کی مجبوری یہی ہوتی ہے، اور یہ مجبوری شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر جواز فراہم کیا جا سکے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخ عثمان حفظ اللہ، میرا اگلا سوال آپ سے ہے۔ محمد علی حمید صاحب ہیں، بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم تکافل کے بارے میں تفصیلی رہنمائی بیان فرمائیں۔ تکافل اور عام انشورنس میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تکافل کو سمجھنے سے پہلے انشورنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشورنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ اپنی کسی چیز کے حوالے سے ایک پالیسی خریدتا ہے کہ اگر میری اس چیز کو نقصان پہنچا تو انشورنس کمپنی اس کا ازالہ کرے گی، اور اس کا ازالہ جو ہے وہ جو بھی وہ پالیسی خریدتا ہے اس کو کلیم کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ پیسے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کار انشورنس کوئی شخص کرائے تو وہ اس کی پالیسی یہی ہوگی کہ 10 لاکھ روپے کی اس کی پالیسی خریدی ہے، اب وہ اس کے قسطیں بھر رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میری گاڑی کا نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوری ہو گئی، تو پھر انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کا کلیم ادا کرے گی 10 لاکھ روپے۔ اب یہ انشورنس لائف انشورنس بھی ہوتا ہے، جنرل انشورنس بھی ہوتا ہے، گڈز انشورنس بھی ہوتا ہے، سب میں بنیادی بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کو علماء نے بالاتفاق انشورنس کو جو ہے وہ حرام قرار دی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں سود ہے، اس کے سود اس طریقے سے ہے کہ اس میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے، میں پیسے جمع کرا رہا ہوں انشورنس کمپنی میں، اور جب میں کلیم کروں گا تو مجھے پیسے کی ادائیگی ہوگی، اور پیسے جو میں جمع کرا رہا ہوں انشورنس کمپنی کے پاس تو وہ ایک قرضے کی صورت ہے جو اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد اگر وہ میں کلیم کرتا ہوں تو پھر وہ مجھے ادا کریں گے بعد میں، اور یہ پیسے کے بدلے پیسے میں جب کمی بیشی ہو تو وہ سود ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس میں واضح صورت جو ہے وہ غرر یا جوا جس کو ہم کہتے ہیں، گیملنگ اس کو ہم کہتے ہیں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی کی میں نے انشورنس کرائی، میں نے ابھی 3 قسطیں بھری اس کی، 25-25 ہزار روپے کی 3 قسطیں میں نے بھر دی، اور اللہ کرنا ہوا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے جو 10 لاکھ روپے کی پالیسی خریدی تھی وہ مجھے مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیے میں نے 75,000 روپے اور 10 لاکھ روپے مجھے مل گیا، میں فائدے میں رہا، کمپنی نقصان میں رہی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ میں قسطیں بھرتا گیا اور میری گاڑی جو ہے وہ محفوظ رہی اللہ کے حکم سے، اور اس کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ پیسے جو ہے وہ انشورنس کمپنی کے پاس چلے گئے، اور میں اس سے جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکا، محروم رہا۔ تو اس صورت میں کمپنی فائدے میں رہی، میں نقصان میں رہا۔ اور یہی چیز جوا ہوتی ہے کہ جوا میں جب دو پارٹیز آپس میں ملتی ہیں اور ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں، کوئی بھی ان کے درمیان جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ کون نفع میں رہے گا کون نقصان میں رہے گا، دونوں پارٹیز ان میں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ تو یہی صورت انشورنس کی، اور اس وجہ سے بالاتفاق حرام ہے۔ اب آئیے تکافل کی طرف۔ تکافل جو ہے وہ اسلامک انشورنس کی ایک صورت ہے، اور تکافل کا بنیادی معنی جو ہے وہ ایک دوسرے کی کفالت کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ اور جو تکافل کمپنیز ہیں ان کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ انشورنس کمپنی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کسٹمر ہوتا ہے، دوسری کمپنی ہوتی ہے، وہ دونوں فریق ہوتے ہیں۔ تکافل کمپنی میں یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ وہ معاون کس طریقے سے ہوتے ہیں
کہ آپ ہیں، میں ہوں، شیخ عبداللہ ہیں اور 4-5 ساتھی ہم مل کے ہم نے ایک پول بنایا اور اس پول میں ہم نے پیسے ڈال دیے اور ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کی بھی گاڑی کو نقصان ہوا تو ہم اس پول میں سے اس کا نقصان بھر دیں گے، یعنی ہم ایک دوسرے کی کفالت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے اسی ماڈیول پہ بنایا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ویسے تکافل کے جب اسٹارٹ ہوا تو اس کے مختلف ماڈیول تھے اور اس کے وکالہ ماڈیول بھی تھا، اجارہ ماڈیول بھی تھا۔ ابھی جو چل رہا ہے بنیادی طور پہ وہ مضاربہ پلس وکالہ ماڈل چلتا ہے عموماً خاص کمپنیز کے اندر، پاک قطر تکافل ہے اور دوسری کمپنیز ہیں۔ تو بیسک ماڈل کیا ہے کہ جی ہم نے مل کے وقف پول بنایا، اس میں ہم نے پیسے ڈال دیے اور وہ وقف ہے ان کلیمز کے لیے جو اگر ہمیں کبھی بھی ہوگا، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، میں نے اگر لائف انشورنس کرائی ہوئی ہے، کسی نے گوڈ انشورنس کرائی ہوئی ہے، تو وہ اس وقف پول میں سے پیسے جو ہیں اس کے ادا کیے جائیں گے۔ اب اس وقف پول جب میں نے پیسے ادا کیے تو کچھ پیسے میرے وقف پول میں چلے گئے، کچھ پیسے میرے جو مضاربہ میں چلے گئے، انویسٹمنٹ میں چلے گئے۔ اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے اور اس کاروبار کے جو پیسے جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے تو اس پروفٹ کا کچھ شیئر مجھے ملے گا، کچھ شیئر جو ہے دوبارہ وقف پول میں کرا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بیسک کانسیپٹ ہے۔ اچھا، وقف پول کو جو مینٹین کر رہی ہے کمپنی اور جو مضاربہ کو مینٹین کر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ تکافل کمپنی ہوتی ہے، جو کہ وکالہ یعنی ہماری وکالت کرتے ہوئے، نیابت کرتے ہوئے وقف پول کو بھی سنبھالتی ہے اور جو ہمارا مضاربہ ہے اس کو بھی سنبھالتی ہے۔ اس کی وہ وکالہ فیس چارج کرتی ہے کہ ہم کیونکہ اس کو سنبھال رہے ہیں تو ہمارے چارجز آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں بالکل بنیادی ایک بات کروں۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اس چیز کو کہ میں نے جو پیسے جمع کرائے ہیں اپنی گاڑی کی انشورنس کے لیے، تکافل کے لیے، اب اگر میری گاڑی کو کچھ بھی ہوگا جو میں نے پالیسی میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرا کلیم ادا کیا جائے گا، چاہے میں نے بھی آدھے پیسے ہی دیے ہوں یا آدھے سے بھی کم دیے ہوں، یعنی بالکل وہی سچویشن ہے جو کہ انشورنس میں ہوتی ہے۔ تو اس میں سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے، لیکن یہاں پر سود اور جوئے کو جائز کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا ایک تصور ہے کہ جب آپ ایک کام تجارت کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہی کام کسی سے تعاون کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی آپ مجھ سے ₹1,00,000 لیجیے اور مجھے آپ 90,000 روپے دیجیے، یعنی آپ مجھ سے 90,000 روپے مجھے دے کے ₹1,00,000 آپ مجھ سے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سود ہو گیا، صحیح ہے، یعنی آپ نے مجھے 90,000 روپے دیے اور مجھ سے آپ نے ₹1,00,000 واپس لیے، تو یہ سود ہو گیا۔ اچھا، اگر مثال کے طور پہ اس کو ہم اس طریقے سے کر لیں کہ جی میں نے آپ کو ₹1,00,000 قرضہ دیا، قرض حسنہ کے طور پہ، جب واپس کرنے آئے تو آپ نے کہا کہ جی فی الحال میرے پاس 90,000 روپے ہیں، تو میں نے کہا کامران بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 90,000 دے دیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس معاملے کو ختم سمجھیں۔ تب ہوا کیا کہ میں نے آپ کو ₹1,00,000 دیے اور آپ سے 90,000 روپے لیے، پیسوں کی کمی بیشی ہوئی جو کہ سود ہے، لیکن چونکہ تعاون کرتے ہوئے معاملہ ہمارے درمیان طے پایا تو تعاون کی وجہ سے یہ چیز جائز ہوگی۔ تو جو چیز سود تجارت میں حرام تھی، سود کی وجہ سے تعاون میں وہ چیز جائز ہوگی۔ وہی کانسیپٹ تکافل میں ہے کہ جی چونکہ آپ لوگوں نے مل کے، ہم لوگوں نے مل کے وقف پول میں پیسے ڈالے تھے، اب میری گاڑی کو حادثہ ہو گیا، اب اس گاڑی وقف پول میں سے بطور تعاون کیا میرے پیسے واپس ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ سارا معاملہ تعاون پر مبنی ہے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ جائز ہے، حالانکہ اس میں سودی صورت بھی موجود ہے، جوئے کی صورت بھی جو انشورنس میں موجود تھی۔ اچھا، اب ہم کیا تکافل کو جائز کہہ سکتے ہیں؟ اس پوری چیز کو دیکھتے ہوئے جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ تکافل بھی اس کا وہی حکم ہے جو عام انشورنس کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تعاون اور تجارت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ تجارت میں طرفین سے، دونوں فریقین کی طرف سے عوض ادا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ چیز دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے لیپ ٹاپ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تجارت ہے۔ جب تعاون کے اندر بھی عوض آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسچینج ہوتا ہے، جب ایک چیز ایکسچینج ہوتی ہے تو وہ تجارت کے حکم میں آتی ہے، تعاون کے حکم میں نہیں آتی۔ فقہاء نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ہدیہ دوں کہ کامران بھائی میں آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے لیپ ٹاپ ہدیہ کر دیں، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تجارت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم چاہے اس کو بظاہر ہدیے کا نام دیتے رہیں، لیکن ہوگی وہ، اس پہ تجارت کا ہی حکم لگے گا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کمی بیشی تو نہیں ہو رہی ایک ہی جنس کے تبادلے میں، تو وہ سود قرار پائے گی۔ اور یہ علماء نے بالکل واضح طور پہ اپنی فقہاء میں، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا سوال تکافل کمپنی سے یہ ہوتا ہے کہ جی وقف پول میں جو پیسے میں ڈال رہا ہوں، آپ میرا کلیم وقف پول کے پیسوں سے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اس کے اندر پیسے ڈال رہا ہوں۔
اگر میں اس کے اندر پیسے ڈالنا چھوڑ دوں، میں قسطیں بھرنا ختم کر دوں، تو کیا آپ میرا کلیم ادا کریں گے؟ آپ نہیں ادا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جو میرا کلیم ادا کر رہے ہیں وہ ان قسطوں کے بدلے میں کر رہے ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں۔ تو میرا اور تکافل کمپنی کا جو معاملہ ہے وہ عوض پر مبنی ہے، ایکسچینج پر مبنی ہے، تو یہ تجارت ہے، لین دین ہے، یہ تعاون نہیں ہے۔ تعاون کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فقیر کو پیسے دیے جائیں اور کہا جائے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں اور تم میرا کام کر دو، اس کو کوئی صدقہ نہیں کہے گا، اس کو مزدوری کہا جائے گا، اجرت کہا جائے گا، کیونکہ اس میں لین دین ہے، عوض ہو رہا ہے۔ تو تکافل کمپنی کے ساتھ بھی جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ لین دین پر، عوض پر مبنی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تعاون نہیں ہے، یہ تجارت ہے، اور جب یہ تجارت میں کنورٹ ہو گیا، اب اس کے اندر کمی بیشی ہوگی تو سود ہوگا، اور اس کے اندر اگر کوئی نفع میں کوئی نقصان میں رہا تو یہ جوا ہوگا۔ لہذا تکافل کا بھی وہی حکم ہے جو انشورنس کا حکم ہے، یہ میں نے آپ کو بیسک کانسیپٹ بتایا ہے۔ پھر اس کے اندر اور بھی کئی ساری باتیں آتی ہیں، تکافل کو ری تکافل کیا جاتا ہے، اور اس میں فیس کے حوالے سے بھی چارجز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی مسائل ہیں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ تکافل کا ہماری نظر میں انشورنس اور تکافل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر وحسن جزاک۔ شیخ عبداللہ شمیم حفظ اللہ، اگلا سوال بڑا اہم ہے آج کل کے حساب سے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے بہت ایزی لیتے ہیں اور اپنے کاروبار کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ یونس جاوید صاحب ہیں کراچی سے، بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی دکان یا جنرل اسٹور پر نشاور چیزیں یعنی پتی والا پان، گٹکا، نسوار، ماوا، سگریٹ اور دیگر نشاور اشیاء کی فروخت کا کیا حکم ہے؟ یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے اور کوئی شک نہیں اس میں۔ بات سیدھی سی ہے کہ جو چیز حرام ہے، جس کا استعمال حرام ہے، یعنی اس کا کھانا پینا یا اس کا استعمال کسی بھی نوعیت میں حرام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا استعمال یا کھانا حرام کیا ہے اس کی ثمن بھی حرام کیا، یعنی اس کی قیمت بھی حرام کی، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ یعنی یہ بڑی ایک ہمارے یہاں ایک کم ظرفی کہہ لیں یا مال کے حرص کہہ لیں کہ لوگ یعنی یہ تو آپ نے حرام چیزیں جیسے پان، نسوار، گٹکا، آپ نے زیادہ تر نشاور چیزیں، اور نشاور چیزیں یعنی بالعموم حرام ہیں، جو بھی انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں، اس کی عقل کو بند کر دیتی ہیں، وہ اس کا عادی ہو جائے تو وہ اس کو مزہ آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ اس کی عقل پہ پردہ پڑے، تو پھر بھی اس کا حکم وہی ہے جو نشے کا۔ یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بہرحال جو چیزیں اہل علم نے جس کو ذکر کیا جو دور جدید کی نئی شکلیں ہیں نشاور اشیاء کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیز حرام ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ حرام جانور کسائی بیچ رہا ہے، یعنی اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے بیچنا۔ حرام جانور لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں جس کی کئی خبروں میں اطلاعات آتی ہیں، گدھے وغیرہ کا گوشت اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی حرام ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اگرچہ اس کا استعمال جائز تھا، گدھے کا استعمال کس اعتبار سے؟ سواری کے اعتبار سے، کام کاج میں، لیکن اس کو جو بیچا جا رہا ہے وہ کھانے کے لیے گوشت کے طور پر بیچا جا رہا ہے، اس کا گوشت کا استعمال حرام ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو بالکل شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ جو پیسہ انسان لے گا ان چیزوں کو بیچ کر وہ حرام ہے، اس سے جو اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، جو اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے وہ حرام کھلا رہا ہے، جو صدقات دے رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقات قبول نہیں کرتا ہے۔ بڑا ایک اہم سنگین مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا۔ کچھ لوگ بڑے پاک باز ہوتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، دین کے کام کاج بھی کرتے ہیں، مسجدوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، تبلیغ وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ حرام مال سے انسان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور نسل بھی حرام پر پل رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ شیخ اگر اسی طریقے سے سوال میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی چیزیں تو وہ ساری حلال بیچ رہا ہے، یعنی آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سگریٹ بیچ رہا ہے یا اس طرح کی حرام نشاور چیزیں بیچ رہا ہے، تو اس سے پوری کمائی پر اثر پڑے گا اس کا؟ پوری کمائی تو ہم اس کی حرام نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل کمائی اس کی حرام کی، لیکن جو حرام مال اس کے اندر شامل ہوا ہے اس حرام کے اپنے اثرات تو ہوں گے۔ یعنی کھانا پینا اگر وہ لقمہ اس کا حرام کا آ رہا ہے تو وہ اس کی پرورش حرام پر ہو رہی ہے، اس کی اولاد کی پرورش حرام پر ہو رہی ہے۔ وہ جو نقصانات ہیں حرام کے عبادت کے تعلق سے، وہ سب کے سب اس کے رکاوٹ بنیں گے آ کے، اور اس کی دعائیں وغیرہ کے حوالے سے یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ بہرحال فیصلے تو اللہ نے کرنے، کس کی قبول ہے کس کی نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، آپ کے فرامین سے، کہ حرام مال سے جو ہے وہ یہ انسان کو نقصان ہوتا ہے، حرام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس نے جو لقمہ کھایا، جو کپڑا پہنا، جو پانی پیا، وہ حرام کے مال سے تھا یا حلال کے مال سے تھا، اپنے بچے کو جو چیز دلوائی ہے، اپنے بچے کو جو چیز کھلائی پلائی، وہ حرام مال سے تھی، حلال مال سے پتہ ہی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں حرام تو آ ہی جائے گا تربیت میں اور طبیعت میں۔ اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر وحسن جزا۔ شیخ عثمان حفظ اللہ، اگلا سوال آپ سے ہے،
یہ طیب بھٹی صاحب ہیں کراچی سے، بذریعہ واٹس ایپ انہوں نے سوال کیا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے، کیا اس کا منافع حلال ہے؟ جی یہ چیزیں جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ کے حوالے سے. تو جو چیز ہم نے دیکھی ہے اس کے فوریکس کے حوالے سے، دیکھیے فوریکس میں بنیادی طور پہ کرنسی سے آغاز ہوا ہے، اس کا کرنسی ایکسچینج سے. تو کرنسی کا ایکسچینج جو ہے وہ جائز ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈالر کے بدلے روپیہ لے رہا ہے اور ایک ڈالر جو ہے وہ 160 روپے کے بدلے بیچ رہا ہے، اور یا ڈالر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے پھر اس کو تھوڑی عرصہ رکھتا ہے تاکہ اس کا ریٹ اگر بڑھ گیا اس کو بیچ کے منافع کما لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. صرف یہ ہے کہ اس کی جو ادھار خرید و فروخت ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب سونا اور چاندی کو بیچو تو اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے. تو کرنسی کا ایکسچینج بنیادی طور پہ جو ہمارے یہاں منی ایکسچینجر وغیرہ ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فوریکس جو ہے اس میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے آن لائن، اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب بھی آپ کرنسی کا ایکسچینج کرتے ہیں تو اس میں فوری طور پہ قبضہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہونی چاہیے، اور آپ جب چاہیں اس چیز کو حاصل کر کے آپ استعمال کرنا چاہیں کرنسی کو. لیکن ہم نے جو فوریکس میں دیکھا وہ یہ کہ جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کسی بروکر کے پاس تو آپ پھر اس کو ڈالر دیتے ہیں، پھر وہ آگے جو بھی کرنسی خریدتا ہے وہ کرنسی آپ نہیں نکلوا سکتے، بلکہ وہ جب تک اس کرنسی پر پروفٹ کمائے گا تو پھر وہ پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے، وہ کرنسی آپ اسی کیفیت میں اسی حالت میں کرنسی نہیں نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کرنسی ایکسچینج میں جو ادھار نہ ہونے کی شرطی یا قبضے کی شرطی وہ آپ کے پاس نہیں ہے. دوسری اس میں جو مسئلہ زیادہ تر آتا ہے فوریکس کے اندر، وہ اس کے اندر لیوریج کا ایک معاملہ ہے. ویسے تو فوریکس میں اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک جو سب سے اہم مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے لیوریج کا. لیوریج کیا ہے کہ میں نے اگر ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے فوریکس کے اندر، تو مثال کے طور پر $100 میرے اپنے ہیں، $400 مجھے ایز اے لیوریج ریشو مجھے مل جاتے ہیں کہ یہ آپ $100 کے ساتھ ساتھ آپ مزید $400 میں لا کے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ $500 کی کرنسی خرید سکتے ہیں. اب وہ جو مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ ایک لون ہے، اور میں نے جو بھی پروفٹ کمانا ہے اس کا ایک پرسنٹیج اس کو دینا ہے، اور جو پیسہ وہ مجھے دے رہا ہے وہ چونکہ وہ میں نے لازمی واپس کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے $400 اس نے دیے ہیں اور میں نے ایک کرنسی خریدی اور اس کرنسی میں مجھے لاس ہو گیا تو مجھے وہ لاس خود اٹھانا ہے، اس کے $400 مجھے لازمی واپس کرنے ہیں. تو اب یہ کیونکہ لاس وہ نہیں اٹھا رہا، نقصان وہ نہیں اٹھا رہا، لیکن پروفٹ میں وہ شیئر لے رہا ہے مجھ سے، تو لہٰذا وہ آپ جو معاملہ ہے لیوریج کا وہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے فوریکس کی ٹریڈنگ ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزوں میں، گولڈ میں ہو گئی ہے، آئل میں ہو گئی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں شروع ہو گئی ہے. اور یہ ساری واللہ عالم جو ہم دیکھتے ہیں وہ سب ایک آن لائن ہے، ایک ہوائی چیز ہے. اس کا جو ہے وہ اصل میں کوئی گراؤنڈ پر اس کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں قبضہ ہونا شرط ہوتا ہے، لہذا حرام اور مشتبہ چیز ہے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر و حسن جزا. شیخ عبداللہ شمی حفظ اللہ، اگلا سوال آپ سے ہے. عبید الرحمان صاحب ہیں فیصل آباد سے، بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کار لیزنگ کے ذریعے بینک سے گاڑی لینا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیا وجہ ہے؟ کہ کار لیزنگ کا مسئلہ بھی ہمارے اس معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ بہت آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ کو قسطوں پر گاڑی مل جاتی ہے ادھار پر. تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ جس سے آپ یہ کار لے رہے ہیں لیز پر، جس وقت آپ نے اس سے سودا کیا ہے کار کا، تو یہ اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بینک سے آپ لے رہے ہیں اور بینک آگے جو شو روم ہے یا جو کمپنی ہے اس سے پھر خرید آپ کے بہاف پر خریدے گی، کیونکہ آپ نے اس سے خریدی ہے، پھر وہ آپ کو دے گی. تو یہ بھی اس شکل میں آ جائے گا لا تبیع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ وہ بیچ رہے ہیں. تو بینک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. بینک کے پاس تو پیسہ ہے، آپ کہتے ہیں بینک کو، تو بینک آپ سے پہلے ایگریمنٹ کرے گا، بعد میں وہ چیز آپ کو خرید کر دے گا، اور وہ ہوگی بھی بینک کے نام پر. تو پہلی اس میں قباحت اگر یہ نہ ہو کہیں سے، آپ کوئی بھی کمپنی ہے کوئی دوسری، کیونکہ بینک کے پاس تو یہ نہیں ہوتا، بینک کا یہ کاروبار نہیں ہے. کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ، کوئی آدمی آپ کو اگر یہ لیز پر دے رہا ہے، لیز مطلب ادھار پر اور قسطوں پر، اور وہ چیز اس کی ہے، تو آپ سے لے سکتے ہیں. نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ ہے کہ قیمت کا اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. گاڑی مثال ویسے کیش میں 8 کی ہے، وہ 10 کی دے رہے ہیں، وہ ہمارے پہلے سوال میں شروع میں گزر چکا ہے
کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں اگر چیز ہے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی قید اور لگا لیجئے جو بینک میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی، ٹائم پر قسط اپنی ادا نہیں کی، تو آپ کے اوپر پینلٹی لگتی ہے جو عام طور پہ بینک لگاتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ اس کو صدقہ کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے نارمل جو کمرشل بینکس ہیں ان کو پینلٹی کہتے ہیں، اور وہ سری سود ہے کیونکہ وہ چیز کے بدلے میں پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ یعنی آپ نے ایگریمنٹ کیا 10 لاکھ روپے کی گاڑی آپ نے طے کر لی، قسطیں طے ہو گئی، آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی، چیز خرید لی، اور اس کے بعد جب اینڈ میں آپ نے بیچ میں 2-3 مہینے قسطیں ادا نہیں کی، اگرچہ آپ کہیں کہ نہیں میں کروں گا اور میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ اس ایگریمنٹ پہ ایک تو سائن کر دیتے ہیں، اس سودی ایگریمنٹ کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں سود اگر نہیں کر دیا تو میں دوں گا، تو یہ سود کو تسلیم کرنا ہے۔ پھر اگر آپ نہیں دے سکے وہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی تقدیر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے۔ آپ اتنے کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کچھ بھی کر لے، وہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پھر پینلٹی بھریں گے اور سب کچھ کریں گے۔ پتہ چلا جو 10 لاکھ کا آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا پینلٹیز کے بعد، وہ آپ نے جب اینڈ ہوا جا کے تو وہ 10,50,000 روپے ہو گیا۔ اب یہ 50,000 روپے پہلے ایگریمنٹ میں شامل نہیں تھے، چیز کے بدلے میں 50,000 روپے نہیں آئے، یہ آپ کی پیمنٹ لیٹ ہونے یعنی پیسے کے بدلے میں پیسے آئے۔ تو یہ دو کباتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ عام ایک ادھار پر اور قسطوں پر چیز لینا ہے وہ اپنی شکل میں جائز ہے، جو ہمارے سوال میں پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر وصل جواب۔ آج کا آخری سوال ہے شیخ عثمان صفدر حفیظ اللہ، یہ جنید احمد صاحب نے سکھر سے بذریعہ واٹس ایپ سوال کیا ہے۔ یہ آج کل ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، جیسے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اور اس طرح کی دیگر اسکیمیں ہیں جو بینکوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں شرعی رہنمائی کبھی یہ تقاضا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو پلاٹس پر جو بیلٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ دو سوال انہوں نے کیے۔ ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، بہت اس کا آج کل سننے میں آ رہا ہے، تو بنیادی طور پہ ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا اقدام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر موجود نہیں ہے، لیکن کیا کہیں کہ ہمارے جو کہہ لیجئے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ذہنوں میں جو ہے اس حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی کہ وہ اس کو حلال طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا جائے۔ ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنے گھر مہیا کرنا تو یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ حلال صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے بینک کی تو ہم پہلے تفصیل سے ہوم فائنینسنگ وغیرہ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو اس میں سود کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اور اگر تو یہ کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ اس طرح ہوتی کہ وہ گھر بنا کے ڈائریکٹلی پھر کسی کو فروخت کر رہے ہوتے پھر تو بات صحیح تھی، لیکن اب یہاں پہلے سے فارم لے لیے جائیں گے اور پھر قسطیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر اسی بیہاف پر جو ہے وہ پھر گھر ان کو گورنمنٹ سے لے کے دیے جائیں گے، اور اس پر پھر جو ہے وہ مختلف جو گھروں کی قیمتیں ہیں ان کے رقبے کے لحاظ سے اس پر مختلف جو ہیں وہ سود واضح اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ چارج کیا جائے گا۔ تو جب اس کے اندر انٹرسٹ واضح ہے اور یہ چیز اس میں لکھ دی گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ معاملہ حرام کا ہے، اور اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور ہم تو اس حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پہ یہ بات ذکر کریں گے کہ اگر اتنا بڑا اقدام اٹھایا جا رہا ہے تو پوری کوشش کی جاتی کہ اس میں سود شامل نہ ہوتا، تاکہ ایک جو شخص جو مستحق ہے اس گھر کا کہ اس کے لیے اقدام اٹھایا جائے تو اس کو حلال طریقے سے آسانی کے ساتھ یہ گھر جو ہے وہ مل جاتا، تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت جو اسکیم موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ سود موجود ہے اس کے ہوم فائنینسنگ کے ذریعے سے، اور وہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو بیلٹنگ کا جو معاملہ ہے، پلاٹ جو بیلٹنگ کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں اس میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے عموماً کہ کوئی بھی اسکیم جب لانچ کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 100 پلاٹ ہیں تو اس میں پھر جب لوگ فارم خریدتے ہیں تو وہ تقریباً سمجھیں کہ اس میں 200 فارم 300 فارم بیچ دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں پھر جب بیلٹنگ ہوتی ہے تو پلاٹ تو 100 کے نکلنے ہیں، باقی جو 100-150 افراد ہیں تو ان کے جو پیسے ہیں وہ کچھ کاٹ کر پیسے ان کو واپس کیے جاتے ہیں، اور جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان کو پھر پلاٹ کی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو بیلٹنگ قرآن اندازی جو ہے یہ پہلے بھی شیخ ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن اندازی جو ہے وہ حلال کام میں شریعت نے جائز قرار دی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن جہاں قرآن اندازی جوئے کی صورت اختیار کر جائے، میں نے اور آپ نے مل کے ایک چیز میں پیسے لگائے، آپ نے بھی فارم خریدا میں نے بھی فارم خریدا، میرا پلاٹ نکل آیا آپ کا پلاٹ نہیں نکلا، تو آپ کے مثال 15,000 روپے بھرے تھے، 5,000 روپے مائنس کر کے آپ کو 10,000 روپے دے دیے گئے،
تو آپ کا نقصان ہوا اور میں منافع میں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے جتنے شرکاء ہیں, جتنے پارٹنرز ہیں اس بیلٹنگ کے اندر, ان میں سے اکثریت نقصان میں رہے گی, کچھ لوگ جو ہیں وہ نفع میں رہیں گے. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ جو میں آ جاتی ہے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور پھر بینکوں میں رکھوا کے ان سے انٹرسٹ وصول کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے یہ بھی چیز درست نہیں ہے. ہاں, اگر قرآن نازل ہو جائے, اس کے بعد کسی شخص کے پاس پلاٹ کی فائل آ جائے, تو پلاٹ کی فائل اگر لوکیشن واضح ہو تو پلاٹ کی فائل جو ہے وہ اگر لوکیشن واضح ہے تو بیچ سکتا ہے. لیکن اگر لوکیشن واضح نہیں ہے, ابھی صرف فائل ہی اس کے پاس آئی ہے, پتہ نہیں ہے پلاٹ کہاں پہ, جیسے بحریہ میں کراچی میں یہ چیز بہت زیادہ چلی پہلے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں پلاٹ کہاں ہے اور وہ فائلیں صرف چل رہی ہیں اور ابھی تک لوکیشن ہی پتہ نہیں ہے. تو لوکیشن کے حساب سے ظاہری بات ہے قیمت میٹر کرتی ہے کہ کہاں پر اس کی ویلیو کتنی ہوگی. تو اس چیز سے پھر بچنا چاہیے. تو بیلٹنگ کے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. بیلٹنگ ہو جائے, پلاٹ نکل آئے تو پلاٹ کی لوکیشن واضح ہونی چاہیے, اس کے بعد پلاٹ کو خریدنا چاہیے. اور چونکہ یہ آخری سوال تھا تو اس میں ایک چیز ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے کئی سوالات کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو حاضرین ہیں ان کو یہ بات نظر آ رہی ہوگی کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ حرام کا ایک پہلو نظر آیا. تو خاص طور پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہمارا پورا جو اکانومی سسٹم ہے وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے سود کے اوپر. اور پھر آج ہمارے جو لوگ ہیں, جو کاروبار کرنے والے ہیں, جو تاجر ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کو اسلامی معلومات نہیں ہے. ان کے پاس ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کاروبار کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو حرام کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. لیکن یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچیں. اور آج کل کے دور میں کاروبار کرنا اور حرام سے بچنا واقعتاً مشکل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلسل جہاد ہے. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور وہ حدیث ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کا دھواں جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے گا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے حلال سے کمایا ہے کہ حرام سے کمایا, اس کو صرف یہ فکر ہوگی کہ بس میں کما لوں. تو ایک مسلمان کی جو ہے وہ شان یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے سوالات کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال کیا کہ زیادہ تر لوگ جس چیز میں انوالو ہیں اور وہ ان کی حرام آمدنی کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس سے ان کو بچایا جا سکے. اور شریعت میں بھی کتاب البیوع جب ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں, اس میں بھی کتاب البیوع میں یا بزنس جو ہم پڑھائی جاتی ہے اصول تجارت, اس میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ کیا حرام ہے, حلال نہیں بتایا جاتا. کیونکہ حلال تو بہت ہے, آپ کی اصل چیز یہ نمایاں کی جاتی ہے کہ حرام کیا ہے. حرام سے آپ بچ جائیں تو باقی حلال ہے. تو یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی کہ آپ اس چیز سے بچ جائیں, باقی چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں انشاءاللہ. یہ چیز میں آخر میں اپنے حاضرین کے لیے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا. آپ دونوں مشائخ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان تمام سوالات کے جواب آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے ہیں, اور اپنے تمام معزز جو سامعین اور وہ ناظرین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک طویل پروگرام ہے اسے جو ہے اس میں شرکت کی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آنے والے پروگراموں میں اپنے سوالات بھیجتے رہیں گے. جو الجھنیں ہیں یا جو بھی ان کے پاس ہے دنیاوی معاملات میں یا کاروباری معاملات میں, کسی بھی صورت میں عائلی زندگی میں جو سوالات ان کی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے جوابات جاننے کے لیے علماء سے رابطے میں رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے لوگوں کے مسائل سننے اور ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سود اور حرام کے معاملات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.